بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم لوگ الحمدللہ قرآن کے خلاصے یا تعارف کے یعنی مضامین کے تعارف کے سلسلے میں ہم سورہ اسراء بھی نام ہے اور ہمارے اجمی قرآنوں میں اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ بھی مکی صورت ہے اور اپنے سیکوینس میں قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے مصحفی ترتیب، اس میں 17ویں پر ہے اور 17ویں صورت ہے. اور نزول کے اعتبار سے اس کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا زمانہ ہے، جس زمانے میں آپ کو معراج کا سفر پیش آیا. یہ زمانہ بالکل ہجرت کے قریب کا زمانہ ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب اور آیات کے مطالبات ان سب کی حد کر دی تھی، لہذا صورت کا لہجہ سخت ہے اور وہ سخت انجام بتائے گئے ہیں اور جو دھوکہ ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کو وہ بھی بتایا گیا ہے. تو قصے کا جو آغاز ہے وہ قصہ معراج سے ہوتا ہے. یہاں پر معراج کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر صرف اسراء کا تذکرہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ذات ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا. اس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنے یہ سفر کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ اپنے بندے کو، اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائے. بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. اب یہ دعوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانی اعتبار سے اس صورت کا جو مضمون سے جو تعلق ہے رسول کا، کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی شان سچی ہے اور نبی کے ساتھ اللہ نے ایک بہت عظیم معجزہ عطا کیا ان کو، جو اس بات کی پوری دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو نبی منتخب کیا ہے. بہت ساری دلیلوں کے ساتھ قرآن کا نزول خود ایک دلیل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود خود دلیل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے درمیان رہے اور نبوت سے پہلے ایسی کسی بات کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ نہیں ہوا جو نبوت کے اعلان کے بعد سے شروع ہوا. تو پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی اور بالکل اس کا کوئی شان و گمان نہیں تھا، وہ کہاں سے شروع ہو گئی بات. اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ اللہ کی طرف سے امتیازی معاملہ ہے، کچھ خصوصی معاملہ ہے. لہذا اسی طرح یہاں پر بھی اسراء کا معاملہ ہے کہ یہ چھوٹا سفر نہیں ہے کہ ایک رات میں ایک بندے کو اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. غور کرنے کی بات ہے، معراج کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ معراج کا تذکرہ انسان کے اپنے تصور سے باہر کی چیز ہے. یہ خود بھی تصور سے باہر کی چیز ہے، لیکن یہ وہ دو مقامات ہیں جن مقامات کی معلومات حاصل کرنا ان کے بس میں تھا. اب جیسے معراج پہ گئے تو معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، زمین سے آسمان کی طرف سفر ہوا، اس میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے دوسرا کوئی سورس نہیں ہے. جو آپ نے بتایا وہی ماننا پڑے گا، کسی دوسرے سے پوچھنے کا کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اس سفر میں ان کے پاس پوچھنے کا سورس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے مسجد اقصی سے مسجد اقصی گئے، تو اب مسجد اقصی کی تعمیر کیسی ہے، مسجد اقصی کا وہ کیسا ہے، رخ کیسا ہے، یہ چیزیں بتاؤ، وہ چیزیں بتاؤ. تو یہ اگر وہ پوچھیں گے تو اس بات کی تصدیق کرنا ان کے بس میں ہے. لہذا قرآن نے وہی حصہ ذکر کیا جو ان کے بس میں ہے. قرآن کا اعجاز کمال دیکھیے، اتنا ہی حصہ سفر کا ذکر کیا، حالانکہ معراج اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن معراج کا ذکر نہیں ہے یہاں پر صرف اسراء کا ذکر ہے، تاکہ وہ معجزے کا حصہ جو ان کے سمجھ میں آنا اور جس کے بارے میں ان کا معلوم کرنا. بقیہ اس سے اوپر کی بات تو روزانہ ہو رہی ہے، روزانہ وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے.
وہ تو وہ چیز جو ان کے بس سے باہر کی وہ تو مانیں گے نہیں، لہٰذا وہ چیز جو بس کے اندر کی ہے وہ تو مانیں گے، تو لہٰذا وہ حصہ ذکر ہوا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو یہ بتا کر اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کو میں یہی تھا، تمہارے درمیان تھا، اور صبح کو بھی میں تمہارے درمیان ہوں. یہ ہو گئی بات. میرا ایک رات کا سفر جو بظاہر تمہارے کسی ذریعے سفر سے ممکن نہیں ہے، اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر آیا، اس کے وہ آگے بھی ہو کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ پورا سنایا، لیکن قرآن میں اتنا ہی ذکر ہوا. تو اتنے ہی حصے کے بارے میں بھی اگر تم مان لو کہ ایک رات میں اتنا سفر ممکن ہے، نہیں ممکن ہے، تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا. لہذا ان کے لیے معجزہ بھی ہو گیا ان کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو گئی کہ اتنے سخت حادثات سے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے ذریعے تسلی بھی کرائی گئی. اور پھر نماز کی فرضیت کا معاملہ ہوا. کیوں کہ اب ہجرت کا زمانہ قریب ہے، اور جب ہجرت کا زمانہ قریب ہے تو اس کے بعد جہاں آپ جا رہے ہیں الحمدللہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں مدینے جب جائیں گے تو سب سے پہلا معاملہ اقامت صلاۃ کا ہوگا. تو اقامت صلاۃ کے لیے پہلے سے اوقات کی تربیت ہونی چاہیے، اوقات کی عادت لگ چکی ہونی چاہیے، اور اقامت صلاۃ کے لیے آپ کو کچھ نیا کام نہ کرنا پڑے، بس مسجد کی تعمیر کا ایک قصہ باقی ہو، باقی مکمل طور پر آپ نماز کے لیے بالکل تیار. لہٰذا نماز کی فرضیت کا معاملہ، اس کے اوقات وغیرہ سب کچھ، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے حکام بعد میں آئے. نماز کے تمام حکام ایک بار کی تو نہیں آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ نماز پہلے 2 رکعت فرض تھی حضر میں اور سفر میں، اور سفر میں اس کو 2 ہی رہنے دیا گیا، اور بعد میں اس کو 4 کر دیا گیا. روایتوں میں سب موجود ہے، یہ نماز کے بھی ادوار گزرے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اور یہ اشارہ بھی کہ اب ہجرت کا زمانہ قریب ہے. لہذا وآتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، چونکہ ان کے کفار مکہ کو اب ان کو تنبیہ بھی کرنی ہے، لہذا ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل کو کے یہاں نبی بھیجے، اور ان کے یہاں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اسی طرح نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہم نے نجات دی، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے مختلف فیصلے کیے. لہذا کیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ یہ سب فیصلے کے تحت بنی اسرائیل کے اپنے بس میں نہیں تھا. یہ جو ان کے بارے میں 2 مرتبہ ان کا خوب ترقی پانا اور خوب عروج حاصل کرنا، یہ اور پھر ان کا زوال ہونا، اور پہلی مرتبہ تمہارے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ہم ایسے طاقتور فوج کو بھیجیں گے جو تمہارے گھر گھر گھس کے تم کو مانیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. پھر دوسرا چانس تم کو ملے گا. خلاصہ یہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جتنے بھی حالات گزریں ہر حالت میں تمہیں کام اچھے اعمال کی فکر کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے، اور جو کام مطلب اچھائی کی طرف تمہیں اپنے آپ کو راغب رکھنا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر برا کرو گے تو تمہارا ہے، تو اسی طرح انجام آپ کا بھی ہوگا. اچھا کریں گے اچھا ہوگا، برا کریں گے برا ہوگا. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، سمجھایا گیا ہے بار بار. پھر ایک موضوع یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا. یہ قرآن کسی دعوے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے یا کسی مفاد کے حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، اس لیے یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھے راستے کی طرف قرآن لاتا ہے، مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے عذاب. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے بعد انسان کے انجام کے طرف بتایا گیا کہ جو لوگ اچھی، پھر وہی لا تزر وازرۃ وزر اخرى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه من كان يريد العاجلة عجلها. وہی بات سمجھائی جا رہی ہے اچھے کے بارے میں کہ اچھے لوگوں کے جو اچھے ہیں وہ ان کا خود کا فائدہ ہے، اگر وہ غلط کریں گے تو اس کا نقصان ان کو ہوگا، اور کوئی کسی کا قیامت میں بوجھ نہیں اٹھانے والا، لہٰذا اپنی فکر کرو. اور اگر دنیا میں اپنے آپ کو مگن رکھو گے تو دنیا کے اندر اللہ دنیا والے کو دنیا میں دے کے فارغ کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی سہارا اور کوئی امید کا سامان نہیں ہوگا. لہٰذا آخرت کی فکر کرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو. اور ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں،
جو دنیا کے لیے دنیا ہی کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے اپنا ٹارگٹ دنیا کو بناتا ہے تو اللہ اس کے اوپر دنیا کی ڈھیل دے دیتا ہے، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کو آخرت کے راز کھولتا ہے، اس کے اوپر آخرت کے لیے محنت کرنا اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور انظر کیف فضل اللہ بعضهم، دیکھو ہم ایک دوسرے کو کیسے فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کسی کے اوپر جو رتبہ ملا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو درجہ اور مقام حاصل کرنا ہے تو وہ آخرت میں درجہ اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حقیقت سمجھائی تعلیم کے اعتبار سے کہ اسلام میں نے دن میں بھی کہا تھا کہ دیگر مضامین کے ساتھ تعلیم اور تفہیم اور جو تربیت کے مضامین ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اسلام بار بار کہتا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسرے دیگر مذاہب میں بہت غلطیاں ہیں۔ کوئی بچوں کو اولڈ پیپل ہاؤس میں جا کے والدین کو چھوڑ آتے ہیں، کچھ لوگ خود پردیس چلے جاتے ہیں اور کچھ پیسے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت طرح طرح کے کیریکٹرز ہیں والدین کے تحت جو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں، ایک صاحب کے قصہ سنا رہے تھے کہ اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دی، بچے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ عہدے پر کام کر رہے ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں، نہ والد صاحب کے جنازے میں جانے کی فرصت، اور نہ بزی ہوں، میٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے۔ یہ ساری میٹنگ اور یہ ساری مصروفیت کس کام کی اگر وہ والدین کے حق میں انسان کا اپنا کردار ٹھیک نہ رہا۔ لہٰذا جن گھروں میں بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں کم سے کم سب بھائی مل کے ایک بھائی اور ایک بھائی کے پورے گھر والوں کو والدین کی خدمت کے لیے وہ وقف کر دیں، اور اس کے لیے گھر کا ایسا ماحول بنائے تاکہ والدین کبھی بھی خدمت سے محروم نہ ہو سکے۔ اپنے طور پر اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اسی کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ ان میں کوئی اگر عمر میں زیادہ ہو جائے تو ان کے ساتھ ان کو جھڑکو مت، ان کو اف تک مت بولو، اور نرم باتیں کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ان کے حال پر رحم، جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں بڑی ہمدردیاں اور مہربانیاں کرتے تھے۔ اے اللہ تو ویسی ہی مہربانیاں ہمدردیاں ان کے ساتھ بھی فرما، اور اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مجبوری ہے لیکن آپ دل میں آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والے ان کی مغفرت کرتا ہے۔ پھر ایک دوسرا اصول سکھایا گیا کہ اہل حق کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، وآت ذی القربى حقہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رشتہ داروں کے حقوق جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو معلوم کرتے رہے اور جاننا چاہیے کہ رشتہ داروں کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، وہ حقوق ان کو پہنچانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام حقوق اور ہمدردیاں جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، سب سے زیادہ جو ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے اقربا میں مرد کے اقربا بھی شامل ہیں اور بیوی کے اقربا بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیوی کے اقربا کا خدا کوئی اور ہے اور اس کا اسلام مذہب کوئی اور ہے اور شوہر کا کوئی اور ہے۔ بعض علاقوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ان کو ہر بات سمجھ میں آئے گی، جب اس پوائنٹ پر آئیں گے تو ان کا خدا بدل جاتا ہے، ان کا رسول بدل جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، انصاف اور توازن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں ہر ایک کے رشتہ داروں کا برابر خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس معاملے میں اتنے ان کا ذہن ایسا خشک ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی طرف کے رشتہ داروں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے، اور بعض عورتوں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ وہ شوہر کی طرف کے رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہنسی مذاق کرنا، جب حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو بیوی کے رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں معاون مددگار بنے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بیوی معاون اور مددگار بنے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، اور یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر حق۔ پھر ایک اصول سکھایا جا رہا ہے کہ فضول خرچی بالکل مت کرو۔ یہ دیکھیں، یہ معاشرتی اصول اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو اب اندازہ یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں تاکہ جو مدعو ہیں، جس قوم کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو معلوم تو پڑے کہ ہم صرف بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانو آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو ایک ماننا اور آخرت پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہیں، نبی پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سب تفصیلات ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں معاشرے میں برتنے کے، جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے،
اور جس کے بغیر معاشرے کے اندر عافیت اور سلامتی کا تصور نہیں کر سکتے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور فضول خرچی سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے تعلیم آ رہی ہے کہ بخالت بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے فضول خرچ ہو جاؤ کہ شیطان کے بھائی بن جاؤ، اور نہ اتنے تنگ دست ہو جاؤ کہ ایسا ہاتھ سے ہاتھ کبھی اٹھے ہی نہ، جیسے کہ ہاتھ جو ہے اپنی گردن سے بندھا ہوا ہو، کسی خرچ کے لیے ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، خرچ کرنے سے آپ کا مال گھٹے گا بڑھے گا، یہ آپ کا حساب ہے، لیکن اللہ کا حساب دوسرا ہے کہ اللہ کے اپنے فیصلے سے کسی کا رزق کم ہے اور اللہ کے اپنے فیصلے سے کسی کا رزق زیادہ ہے۔ آپ کے اپنے فیصلے سے کہ آپ کے اپنے فیصلے سے رزق، آپ کے اپنے خرچ سے نہ رزق گھٹے گا اور نہ رزق بڑھے گا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو خرچے کے تنگ دستی کے خوف سے کسی کے اولاد سے ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو خرچے کے اور تنگ دستی کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا۔ بچے ہیں، بچہ پیدا ہوا، ارے اس کا خرچہ ہوگا، اب اس کے لائبلٹیز ہیں، اس کو پڑھانا ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں میں یہ تصور ہے کہ ارے بھائی بچے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ان کو پڑھا لکھا نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں تو آج کل سب سے بڑا ہمارا مذہب جو ہے وہ پڑھانا لکھانا ہے، یعنی ہماری آخرت دنیا وغیرہ سب کچھ کا جو کنسپٹ ہے وہ پڑھانے لکھانے سے، وہ پڑھانے لکھانے سے، یعنی ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے نا وہ آپ کی تعلیم ہے۔ آپ تعلیم کے لیے سارے کام کریں، بچوں کو قتل کریں تعلیم کے لیے، بچہ ایک ہو تعلیم کے نام پر۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم جو تعلیم کے نام پر جو شدت والا لہجہ اختیار کرتے ہیں وہ اس مفہوم میں کہ لوگ اللہ اور قیامت اور آخرت سب کچھ کو بھلا رہے ہیں تعلیم کے نام، اور یہ ہمارے مسلمان جملے بولتے ہیں۔ ارے جناب دیکھیے بعض لوگ خیال کرنا چاہیے تھوڑا، اتنے بچے ہو گئے، ارے اتنے بچے ہو گئے، اب ہم قرآن کا خلاصہ سن رہے ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ یہ بتائیے اللہ کے پلان کے بغیر کوئی جان دنیا میں آ سکتی ہے؟ اور کوئی جان اگر آ گئی تو کیا وہ تعداد کسی خاص رشتے سے اور کسی خاص خاندان میں آئے گی، یا اللہ کی مرضی سے بھائی اللہ جہاں پیدا کرے، ہم نہیں، ہمارے گھر میں نہیں چاہیے ہم کو بچہ؟ تو کیا یہ انسان کے اپنے بس کا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ کس پیٹ سے کتنے بچے ہوں گے اور کس بندے کے سلب سے کتنی اولاد ہے، یہ طے شدہ ہے۔ یہ تو ہمارے جملے بول کے ہم اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جن صاحب کے یہاں ہم دو اور ہمارے دو، اور دو ہی بچے دو ہی بھلے اور بچے دو ہی اچھے، یہ جو تصور ہے، یہ تصور اس مفہوم، یعنی یہ تصور جو لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں جن کے یہاں دو ہی بچے ہوئے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے پلان کی وجہ سے دو بچے ہوئے، بچے تو اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں 1 2 3 جو تھے وہ آئیں گے، دنیا کی ساری ترتیب ایک طرف، ساری تدبیر ایک طرف۔ لیکن یہ جو جملہ بولا، یہ جو نیت جو دل میں رکھی ہے نا، یہی تو انسان کا حساب کتاب کی جڑ ہے، کہ انسان نے نیت یہ رکھی۔ حالانکہ ہمارے کرنے سے نہ ہماری اولاد بڑھ سکتی ہے اور نہ ہماری کوشش سے ہماری اولاد گھٹ سکتی ہے۔ کیوں؟ معاملہ روح کا ہے۔ روح کوئی ایسے بلا ارادہ کسی حقیقت کا نام نہیں ہے۔ روح ایک بہت بڑے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی طاقت کا نام ہے۔ روح پھونکنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ہمارے پلان کی بنیاد پر اگر حمل ٹھہر گیا تو روح پھونکنے آئیں گے، نہیں تو فرشتے صاحب خالی بیٹھے ہیں، ارے انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے اپنا پلاننگ کر لی ہے، میرے کو جانے سے زحمت سے بچا لیا انہوں نے، ورنہ اگر ان کی پلاننگ ٹھیک نہ ہوتی تو مجھے اور بھی لوگوں کے لیے جانا پڑتا۔ ایسا ہے نہیں، وہ ایک بندھا ٹکا نظام ہے۔ کتنی روحوں کو پیدا ہونا ہے، حدیث میں ہے ما من نسمۃ الا وهي کائنۃ الی یوم القیامہ، کوئی بھی روح اور کوئی بھی جان کو دنیا میں پیدا ہونا ہے قیامت تک، وہ آ کر رہیں گی، کائنہ، وہ وجود میں آ کر رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب جناب یہ جملے اصل میں یہی ہمارے امتحان کے جملے ہیں۔ اب تعلیم کے نام پر ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ ہم نے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگوں نے ہم سے مسائل پوچھے ہوں گے، باتیں کی ہوں گی، اس بیچ میں انہوں نے بولا یہ بات
کہ جناب کیا کریں مولانا، ابھی بچوں کی پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے، دو ہی مولانا، دو ہی کافی الحمدللہ، پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے، پھر ان کی تربیت کا مسئلہ ہی ہو، ایسا لگ رہا ہے ان کی تربیت کر کے وہ ان کو فرشتہ بنا لیں گے۔ تو ایسی حالت میں بچوں کے قتل کی سختی سے پابندی کی طرف تنبیہ آ رہی ہے، آپ بچوں کو قتل نہ کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقهم وإياكم، ہم آپ کو بھی روزی ہم دے رہے ہیں اور ان کو بھی روزی ہم دیں گے۔ آپ کے بھروسے پر آپ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے بھروسے پر آپ کے سہارے رزق۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا دیکھیے بہت سارے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پر بھی ہم اپنا کام خراب کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے آرام کے جتنے دن والد کے ساتھ جڑے تھے اتنے دن ان کو ملے، اس کے بعد ان کے جو پریشانی کا دن تھا وہ بھی طے شدہ دن تھے، اور اللہ کے نظام میں وہ شامل تھا کہ یہ شخص اتنا زندہ رہے گا اور اس کے توسط سے اس کے بچوں کو اتنا آرام پہنچے گا۔ اس کے بعد ان بچوں کے لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ باپ زندہ رہتا اب باپ ہے تو آرام ہے، نہیں، اچھا اب اس کے بعد باپ جتنا دن زندہ ہے اس کے زندہ رہنے میں اس کی کوشش سے اس کا رزق بڑھ رہا تھا، نہیں، یہ اللہ نے ان کے کھاتے میں جتنا رزق لکھا تھا اتنا۔ اچھا اگر پریشانی کا معاملہ ہے کہ باپ نہ ہونے سے بچے پریشان ہو جاتے ہیں تو باپ کے ہوتے ہوئے اور ماں کے ہوتے ہوئے فاقہ کیوں آتا ہے، تنگی کیوں آتی ہے؟ یہ تو انسان کی تسلی ہے کہ ارے میرا باپ ہے، چلو تسلی ہے، دیکھ کے تسلی کر رہا ہے۔ باپ ہونے کی شکل میں اگر راحت آرام ہوتا تو پھر یہ جھوپڑ پٹی میں ماں باپ والے سب یتیم ہونے چاہیے۔ باپ کے ساتھ پورا کنبا جو روڈ کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، یا جو بھیک مانگنے پر مجبور ہے، یا طرح طرح کے حالات سے دنیا میں گزر رہے ہیں، یا جو بغیر ماں باپ والے اچھے مکانات اور محلات میں رہ رہے ہیں، ان کو محلات میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ذرا غور کرنا چاہیے، اپنے جملوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے ان دروس کا اصل مقصد۔ لہذا آپ کام کیجئے، تعلیم اچھی چیز ہے، تعلیم دیجیے، ہاں بھائی بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ جملہ مت بولیے کہ 2 بچے ہوں گے تو ہم آسانی سے پڑھا لیں گے، کیا پتا آپ کو کہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ نکل لیں گے، کیا پتا آپ کو، ہم کو کیا پتا کہ بچوں کے پڑھائی ہوتے ہی ہم تو رہ جائیں گے، ہمارا بچہ نکل لے گا، ایسا بھی ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہاں یہ بات ہوئی، خدا نخواستہ اس طرح کے لیے خراب باتیں نہیں بولنی، اور احتیاط کی حد تک کچھ طبی مجبوری کے تحت کچھ احتیاط تو اپنی جگہ، لیکن عقیدے کے اوپر جب آنچ پڑے گی تو پھر ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ حفاظت۔ لہذا قرآن کہتا ہے، دوسری نصیحت سکھا رہا ہے، دیکھو قرآن قرآن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، قرآن سے تم اتنا بگڑتے ہو، قرآن کی یہ تعلیمات ہے کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری سے اپنے آپ کو دور کرو، بہت گندی بات ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ قتل کرنا اسلام میں کسی کی بھی جان، ہر ایک کی جان کا معاملہ محفوظ رکھا ہے اللہ نے، لہٰذا ناحق کسی بھی جان کو نہیں مار سکتے، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، جس جان کے قتل کا جب حق بنے گا تبھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ قتل کیا کہ چند شکلیں ہیں، قصاص کی شکل میں قتل کیا جائے گا، یا جنگ میں انسان قتل ہوتا ہے، یا زنا کی شکل میں جو سنسار ہوگا، تو یہ چند شکلیں ہیں جو قتل کا موجب بنتی ہیں۔ باقی عام حالات میں قتل کا سسٹم نہیں، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جس کو ظلم کر کے کسی کو اگر قتل کیا گیا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اس کے بعد یتیم کا مال مت کھاؤ، اسی طرح اللہ کے عہد کو پورا کرو، اوفوا بالعہد، جو کچھ بھی اللہ کے عہد ہیں اس کو پورا کرو، اور ہر عہد کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ وزن پورا کرو اذا قلتم، کتنی اہم معاشرتی باتیں ہیں یہاں پر، دیکھیے سماج کے تعلق سے سوشل ویلیوز کو کتنا نمایاں کیا گیا ہے، اور کتنے مین پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ واوفوا الکیل اذا قلتم، وزن پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، یعنی ناپنا بھی برابر اور تولنا بھی برابر، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اور آگے دیکھیے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، بھائی جس چیز کا علم آپ کو نہیں آپ اس کے پیچھے مت پڑیں، جس چیز میں بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت پڑیں۔ آپ کے تعلق سے آپ کے معلومات، ہر ایک کی معلومات کا دائرہ الگ الگ ہے، آپ غیر ضروری معلومات میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں۔ ولا تقف ما لیس لک، ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، ہر ایک کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ولا تمشوا فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، کیونکہ تمہارے زمین پہ اکڑ کے چلنے سے تم زمین کا ایک بال ایک
زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، یعنی زمین کے اندر تم اپنا کچھ بھی اثر سے زمین کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور نہ تم اپنے اکڑ سے آسمان تک تمہارا سر پہنچ جائے گا. یہ سب غلط باتیں ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک، یہ ہے قرآن اور قرآن کی تعلیمات. تو تم اس کو غور سے سمجھو. یہ تو تم بھی سمجھ سکتے ہو، یہ تو سوشل ویلیوز ہیں، یہ تو سماج کی وہ ضرورتیں ہیں، اقدار ہیں جو تمہارے یہاں موجود نہیں ہے. جو تعلیم قرآن دے رہا ہے وہ تمہارے قرآن یہ سب سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ سیدھا کرنے کے لیے ہر ایک انسان کا دوسرے اوپر حق ہے. تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہارے آبرو کی حفاظت، معاشرے کے اندر امن و سلامتی، یہی چیز تو ہے، اور کیا چاہیے. ذالک مما، یہ اللہ نے حکمت کی باتیں آپ کے اوپر وحی کی ہیں. اور یہ حکمت کی باتیں کہاں اتر رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن مانو، نبی کو مانو. اور ظاہر سی بات ہے نبی اور قرآن میں کیا چیز لکھی ہے؟ اللہ کی باتیں لکھی ہے. اور اللہ کی باتوں کا یہ جو بتائی جا رہی ہے، اگر اس دنیا میں نہیں مانو گے تو اس کا حساب آخرت میں ہونے والا ہے. لہذا آخرت پہ مانو، یہی تو مطالبہ ہے، اور ہے کیا. اس کے بعد یہ ان کے شرک کے بارے میں تنبیہ آ رہی کہ فاصفاکم ربکم بالبنین، کہ کیا اللہ نے تم کو خاص کر لیا ہے بیٹوں کے لیے، اور لڑکیاں اللہ کے لیے خاص ہو گئی ہیں. یعنی یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور ہر چیز مؤنث کا جو نسبت ہے نا وہ اللہ کی طرف کرتے تھے. واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی خطرناک بات تم لوگ بولتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کا تذکرہ یہاں پر آیا کہ دیکھیں ان کے اندر سے ان کا ضمیر کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن ہے وہ سچ ہے. تو قرآن اس حقیقت کو بھی ان کے اوپر واضح کر رہا ہے کہ اس کے حق ہونے کی تو ہم دلیلیں دے ہی رہے ہیں. اس کے حق ہونے کی دلیل آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا ضمیر بھی مجبور ہے اس کو سچ ماننے پر. لیکن آپ کا نفس جو ہے، نفس الگ چیز ہے، ضمیر الگ چیز ہے. نفس جو ہے، نفس جو آپ کو آپ کے خواہشات پر ابھارتا ہے، اور جو آپ کو جو شیطان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کو اس ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے موقع نہیں دیتا. لہذا ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ لگا دیا ہے کہ وہ ان باتوں کو سنے، ان کے کانوں پہ ڈانٹ پڑی ہے. اور جب وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بس یہ یہاں پر آ کر ان کو بہت برا لگتا ہے کہ ہم وحدانیت کا مطلب ہم ان معبودوں کو کیوں چھوڑیں. اللہ اکبر، ہم یہ کرتے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں. میں اپنے طور پر ساتھیوں میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں ان کو سب باتیں سمجھائیں، بہت اچھی لگے گی، لیکن جب وہ کام جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا ہے. یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، یہیں سے کام خراب ہوتا ہے. آج کوئی ہمارے ساتھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ ہر نماز سنت سے فارغ ہونے کے بعد وہ کبھی مغرب کی طرف تھوڑا سا، شمال کی طرف تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں 2 منٹ کے لیے، اور کبھی کبھی جنوب کی طرف، اور وہ بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں جنوب کی طرف، ورنہ اصل ان کا دل چاہتا ہوگا شمال کی طرف کھڑا ہونے کا، یا وہ خود کنفیوژن میں ہے. ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کیا کرتے ہیں آپ یہ رخ قبلے سے ہٹ کے؟ انہوں نے کہا میں درود پڑھتا ہوں. میں نے کہا درود پڑھنے کے لیے اس طرح رخ کرنے کی کیا ضرورت؟ بولا بس ہم لوگ کرتے ہیں، بس اس میں کیا مشکل ہے، درود پڑھنا کوئی گناہ ہے کیا؟ میں نے کہا دیکھ لیجیے، یعنی درود پڑھنے کے لیے ایک آپ نے اپنے طور پر سمت متعین کر کہ اس رخ پہ جائیں گے تو مدینے کا رخ ہے، لہٰذا درود پڑھنے کے لیے مدینے کا رخ ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے کعبے کا رخ ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے لیے کعبہ قبلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ قبلہ ہے. یہ کیا سوچے؟ اب یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، ظاہر سی بات، اس پہ بہت جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ اپنی طرف سے ایک نیا تصور، ایک نیا بات گھڑ لی. لہذا یہ انسان کا ضمیر اس کو مانتا ہے، سمجھائیں گے جب، لیکن اس کو چھوڑنا کچھ دشوار ہوتا ہے. کیوں؟ کہ میں کرتے ہوئے آ رہا ہوں، جو کرتا ہوا آ رہا ہوں اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے. اہل حق کے لیے ہمیشہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس پہ غور کریں کہ جو بات کہی جا رہی ہے واقعی یہ دمدار ہے اور اس میں حقیقت ہے. آپ 2-4 لوگوں سے اور تحقیق کریں، اس میں سے ہو سکتا ہے 4 میں سے 3 لوگ بھی الٹی بنے، لیکن پھر بھی ہمیں سوچنا ہے، بار بار اس پہلو پر غور کرنا ہے. جس سے سنا ہے اس سے مزید آپ تفصیل پوچھیے تاکہ بات واضح ہو جائے اور انسان غلطی سے بچ جائے. اس کے بعد پھر وہ اس صورت میں وہی ان کے لیے تنبیہ کی باتیں آئی ہیں، اور ان کے لیے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سمجھایا گیا، توحید کی بات سمجھائی گئی، آخرت کے بارے میں سمجھایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے اور اس کو سخت عذاب نہ دیں گے. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. لہذا
ہر ایک اللہ کے عذاب اور اللہ کے اس اللہ کی طرف سے جو ہلاک کیے جانے والا فیصلہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر شیطان کی بات آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ توحید کے تذکرے میں اور دین کے تذکرے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بات ہمیشہ ہر جگہ آپ کو ملے گی، شیطان کے بہکاوے، تاکہ جیسے سورہ رات میں آپ نے سورہ ابراہیم میں دیکھا اور سورہ نحل میں دیکھیے، ہر جگہ یا اس سے پچھلی صورت میں یہاں بھی وہ پورا قصہ آ رہا ہے کہ اصل میں جو آپ جس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے جس نظریے اور عقیدے سے ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ شیطان ہے جو آپ کو وہاں سے ہٹنے نہیں دے رہا۔ آپ کے سامنے روشنی آ گئی ہے، آپ کو اندھیرے سے نکلنے کے لیے جو اندھیرے پر رہنے پر جو مجبور کر رہا ہے وہ ہے شیطان۔ لہٰذا اب قصہ آ گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس کے بعد آگے آئی بات، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ اس بندے کو آپ نے سجدے کا حکم دے کر آپ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، قیامت تک آپ اگر مجھے فرصت دیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ طرح طرح کی چالیں چلوں گا اور ان کے ساتھ طرح طرح کے تجربات کروں گا، یعنی ہیلے اختیار کروں گا ان کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ۔ تو اللہ نے کہا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جاؤ تم کو یہ ہم چھوٹ دیتے ہیں، جو تیرا بات مانے گا اس کا حشر وہی ہوگا، اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شامل کر لے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز اور اپنے کوشش سے تم اور لوگوں کو بھی شامل کر لو، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے لشکر کے ساتھ تم کرو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تم ان کے مال و اولاد میں بھی حصے دار بن جاؤ، یعنی ان کے مال و اولاد تک کو تم جا کے اس میں فساد برپا کرو، یعنی مال کے فیصلے غلط، مال کمانے کا طریقہ غلط، مال خرچ کرنے کے طریقے غلط، اولاد کے معاملے میں بھی کہ اولاد کے لیے تصور غلط، اولاد کے بارے میں تعلیم کے معاملے میں تصور غلط، یعنی اپنے مال کی پلاننگ شیطان کے مطابق، اپنے اولاد کی پلاننگ شیطان کے مطابق، یہ شیطان کو چھوٹ دی گئی۔ لہذا شیطان آپ کی مال کی پلاننگ میں، آپ کے فائنینشل ایشوز میں وہ آ کے آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور سینکڑوں باتیں جو ہم آج کرتے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے پلان کے موافق کرتے ہیں۔ یہی معاملہ تعلیم کے معاملے میں ہے، بعد میں بار بار بولتا ہوں، ہم نے کتنے احکام اور اصول توڑے ہیں تعلیم کے نام پر۔ لہٰذا یاد رکھیے، یہ جو کو ایجوکیشن کا تصور ہے، یہ ایک بہت بڑا حقیقت، انصاف، غیرت، حیا کے خلاف بہت بڑا چیلنج ہے جو شیطان کے پٹی پڑائے ہوئے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کو تو سارے وعدے چھوٹے اور سارے وعدے اس کے دھوکہ ہے، دھوکہ، لا الہ الا اللہ، اس پر تو میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پھر توحید کی باتیں بتائی گئی کہ دیکھو اللہ تمہارے کو کس طرح نجات دیتا ہے کشتیوں کے ذریعے، سمندر میں، آندھی طوفان میں، اور جب بھی تم کہیں بے سہارا ہو جاتے ہو تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو یہ تو خود تمہیں غور کرنا چاہیے کہ وہاں جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو پھر آبادی میں آنے کے بعد تمہارا تصور کیوں بدل جاتا ہے۔ ہم نے بنی آدم کو کتنی عزت دی، بحر و بر میں اس کو عزت اور شان دی، اور ہم نے پاکیزہ خوراک اور غذا ہم نے بکھیر دی پوری روئے زمین پر۔ یہ بتاؤ کہ یہ کس کی قدرت ہے؟ بارش برستی ہے، زمین سے کھیتی باڑی اگتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب تم جانتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ، تو ہر جگہ اللہ ہی، یہی تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آگے جو تھوڑے سے ایریے میں آپ نے غیر اللہ کو بھی انٹری دے دی ہے، وہ انٹری غیر اللہ کی انویلڈ ہے، لہٰذا وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، ان کو باہر کرو۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تھوڑے سے پورشن میں ان کو آپ نے انٹری دے دی ہے یا ان کے لیے الاٹمنٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ایریا، وہ ہٹاؤ اپنے عقیدے اور اپنے زندگی کے معاملات سے۔ لہٰذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے ناموں، ان کے امام، ان کے نبی کے نام سے پکاریں گے، یوم ندعو کل اناس بامام، یا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے ہم پورے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا کتاب دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے، اور جن کا بائیں ہاتھ میں ملا وہ تو بد نصیب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو ارادے تھے وہ ذکر کیا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ آپ کا حامی و مددگار ہے۔ بہت ساری سازشیں کی انہوں نے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وہ یہ چاہتے تھے کہ وحی سے ہٹ کے آپ اللہ کی طرف
غلط باتیں یعنی ان کو سنائیں، لتفتری علینا غیرہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اللہ، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یہ دوست بنا لیں گے، یعنی آپ وہیں سے ہٹ کے وہ باتیں، غلط غلط باتیں کریں ہمارے ساتھ جو ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں بھی آج دنیا میں وہ مولانا صاحب بہت محبوب ہوتے ہیں جو قوم کے جذبات کی زبان میں گفتگو کریں۔ قوم چاہتی ہے کہ مولانا ذرا تھوڑا سا لبرل رہیے، تھوڑا آزادی والی بات کیجیے، تھوڑا نرمی کو بات کیجیے، تھوڑا حرام حلال زیادہ مت بتائیے، اور تھوڑا اعمال کے اوپر جو لوگوں کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے اس کو زیادہ ٹارگٹ مت کیجیے اور اگنور کیجیے، تھوڑا نارمل ہو کے رہیے، ایزی رہنے دیجیے، ایزی لیجیے۔ تو ایسا والا مولوی صاحب، اب جناب ہاں جناب ٹھیک ہے، شادی میں بہت خرچ نہیں کرنا چاہیے، اب زمانے کے اعتبار سے دوسرے لوگ بہت کر رہے ہیں لہٰذا تھوڑا موڑا کر لیں، اب ایسی نرم باتیں کریں تو لوگ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، دوست بنا لیں گے، ان کی مرضی والی بات کریں گے تو دوست بنا لیں گے۔ دیکھیے قرآن میں آیت نمبر 73 سورہ اسراء، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، لیکن اللہ، جس بات پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا تھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ان کی تو اتنی کوشش تھی کہ آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں نرم ہونے والے تھے۔ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، مطلب یہ کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ سے اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، یعنی الفاظ سخت بتائے جا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بالکل حق کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو مکے سے نکال دیں، اور جب مکے سے نکالنے کی اگر ان کی تمنا پوری ہو گئی تو یہ بھی کتنے دن رہ پائیں گے، یہ بھی اپنے شہر میں زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سنت من ارسلنا قبلک من رسلنا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ نماز کی پابندی کی، نماز کو قائم کیجئے، اور سورج کے لطلوع الشمس، سورج کے زوال ہونے کے ساتھ سے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وہ قرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھا جانا، اور قرآن اور فجر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز میں جو قرات ہوتی ہے اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، مشہودہ، اس کا بھی قدرت کی طرف سے اور غیب کی طرف سے معائنہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے انسان کے نیک ہونے کی اور ایک بہت بڑی سعادت کی۔ اور رات میں تہجد کے وقت آپ نماز، رات کو سو کر اٹھ کر اللہ کے حضور میں نفلی عبادت کیجئے، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ میرے کو یہاں سے سچ اور حقیقت کی بنیاد پر اللہ مجھے کسی شہر میں داخل کر، اور نکال بھی تو اسی بنیاد پر، یعنی میری ہجرت، میں کسی شہر کو چھوڑوں تو حق کے لیے، اور کسی شہر کو اختیار کروں تو حق کے لیے۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے کہ مطلب اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ کسی شہر کو ہم اختیار کریں تو ہم کہیں جا رہے ہیں وہاں لائف بہت ایزی ہے، وہاں جناب پیس بہت ہے، وہاں جناب فلاں چیز بہت ہے، وہاں جناب کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں، وہاں جناب جو لائف فیسلٹیز ہیں وہ بہت چیپ ہے۔ یہ سب جو نیت سے جہاں جا رہا ہے وہ وہی نیت میں شمار ہوگا۔ ایک بندہ جا رہا ہے نہیں یار یہ شہر چھوڑ دیا، یہاں جو ہے نا ہمارا علم ضائع ہو رہا ہے، ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، ہم کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں ہم کو یہ سب چیزوں کا فائدہ ہو، تو کسی بھی جگہ کو چھوڑیں تو حق کے لیے، اور کسی بھی جگہ کو اختیار کریں، سلیکٹ کریں تو حق کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے آپ اپنی طرف سے اللہ ایک مضبوط اور مدام ایک سہارا، مددگار سہارا بنا دیجیے، اور آپ اور کہہ دیجیے کہ حق آیا اور باطل چھٹ گیا، مطلب اب حق کی باتیں اور حق کے تمام دلائل اور نشانیاں کھل کر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، لہٰذا اب باطل کا تماشا نہیں چلے گا۔ یعنی حق کیا ہے تو انسان کے اوپر دھول جھونکی جا سکتی تھی، حق کے معاملے میں کنفیوز کیا جا سکتا تھا، اب نہیں ہوگا۔ قرآن آ گیا اور نبی کو ہم نے حکمت دی جو سنت کی شکل میں محفوظ کروا دیا، لہٰذا قرآن و سنت موجود ہے، اب حق آ چکا اور باطل کا اب زور ٹوٹ گیا کا مطلب اب باطل اگر کسی بھی راستے سے آنے کی کوشش کرے گا
تو حق کا آئینہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق آیا باطل مٹ گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ باطل مٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب لیتے ہیں کہ سارے دنیا سے لوگ باطل کے لوگ مار دیے گئے، ایسا تو نہیں تھا۔ جس وقت الیوم اکملت لکم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو صحابہ ہیں ان کی لاکھ سے کم و بیش لاکھ کے آس پاس تھی، کیونکہ بہت سارے انتقال بھی شہید بھی ہو گئے، تو تمام صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، تو ہزاروں تو شہید بھی ہو چکے تھے نا۔ تو ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو اگر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ بھی مسلمان اگر ہیں تو ان کی بھی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی ہے۔ اور پوری دنیا میں آبادی اس وقت کروڑوں کی شکل میں تھی، اور بت پوجے جا رہے تھے، نصارہ کے کنیسہ آباد تھے، بہت کچھ تھا۔ بہرحال وہ سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو کیا مطلب ہے حق جانے کا؟ حق جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر بات کو اب کوئی کہے گا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بہت مضبوط دلیلوں سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل پیش کرے گا، اس کو پوری دلیلیں دی جائیں گی۔ یعنی حق کا زور، باطل کا زور ٹوٹ گیا۔ اب باطل اب کسی کی آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتا ہے۔ اس کے بعد روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن سے ہم اتارتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن کی حقیقت اس میں بہت ظاہر کی گئی ہے، ان ھذا القرآن، اور تعلیمات بتائی گئی ہیں تاکہ کفار مکہ سمجھیں کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے اور قرآن کی حقیقت کا نام ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے معاملے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ بھائی روح کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ روح کے بارے میں اتنا سمجھو کہ اللہ کا ایک حکم ہے، وہ ایک حکم ہے جس حکم کے بنیاد پر روح کام کرتی ہے۔ اب وہ روح کو کسی چیز سے مثال نہیں دے سکتے اور اس کا کوئی ماڈل نہیں دکھا سکتے۔ لہٰذا بس یہ سمجھو کہ جس طرح اللہ کے حکم سے کوئی کام ہوتا ہے، اسی طرح روح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حکم، روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا ایک حکم ہے، یعنی اللہ کا ایک حکم ہے جس کی وجود پر، جس کی بنیاد پر وہ روح کے نام پر، یعنی جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ پورا وجود کام کرتا ہے۔ اور اللہ کا حکم جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ کام ختم، وہ سارا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ان کی ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو ہے نا، یہ بار بار جو کہتے ہیں تو ان سے کہو قُل لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اگر تمہارے بس میں ہے تو جنوں ان سب مل کر اس قرآن کے جیسا کچھ لے کر آؤ۔ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو قرآن ساتھوں ساتھ کہہ بھی دیتا ہے کہ بھائی تمہاری مرضی، تم محنت کرو، ٹرائی کرو، الگ بات ہے، لیکن you will be not succeed، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ آپ اس میں آپ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ اور سپورٹ میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، دیکھیے اس میں قرآن کے اوپر بہت خاص ٹارگیٹ ہے قرآن کو سمجھانے کا۔ تو ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دے کر ان کو سمجھایا ہے، لیکن انسان بس چاہتا ہے کافر ہی رہنا چاہتا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْكُفْرَ، وہ بھی اکثر لوگ کافر ہی رہنا پسند کرتے ہیں، کافر ہی رہنے پر مصر ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اکثر لوگ تو کافر ہی رہنے پر مصر ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اب یہ ان میں سے ان کے اس مناظرے، ان کے مطالبے کی بات آئے گی، یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جنت باغ ہونا چاہیے، اور بہت بہترین خوبصورت گھر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پراپرٹی ہونی چاہیے، نہیں تو آسمان سے آسمان کا ٹکڑا گراؤ، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے پیش کرو، اوتاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ اکبر۔ اور یا یہ کہ تمہارا بہترین گھر ہونا چاہیے، ویل ڈیکورڈ تمہارا گھر ہونا چاہیے، یا نہیں تو تم آسمان میں ذرا اوپر کی طرف چڑھ کے دکھاؤ، اور ہم تمہارے اس چڑھنے کو بھی، آسمان کے اوپر جانے کو بھی ہم یقین نہیں کریں گے، وہاں سے جا کے ایک سرٹیفکیٹ بھی بھیجو، ایکنالج، جس کو ہم ایکنالج کریں کہ ہاں بھائی واقعی میں ہی ہوں اور میں ہی گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول قل سبحان ربی، اللہ کی ذات پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، بھائی میں تو صرف ایک بشر ہوں، اور اس بشر کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے رسول بھی بنایا ہے، تو مجھ سے یہ سب ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو؟ یہ بشر کے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ اس کے بعد ان کے لیے سخت لہجے کی باتیں آئی ہیں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ پھر وہ سزا کی بات آئی ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ، جو گمراہ ہو گیا تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ منہ کے بل اندھا، بہرا اور گونگا ہو کر اس کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ سخت لہجے میں بات آئی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، جس چیز کو چاہے جیسے پیدا کرے۔ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلَكُونَ، اگر تمہارے پاس زمین کا خزانہ آ جائے تو تم تو اپنے اس کو بچانے کے چکر میں کچھ خرچ ہی نہ کرو۔ ہم نے موسیٰ کو نشانی دی، اور موسیٰ اور فرعون کا معمولی سا مکالمے کے بعد ایک بات صاف آئی ہے کہ
قل آمنوا به او لا تؤمنوا، یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، اب تم ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، اب آپ کی مرضی. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، یہی سورہ اس میں بھی آ رہی ہے، کیا نام، سورہ کہف میں، وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اس کے بعد جیسا کہ سبحان الذی سے بات شروع ہوئی تھی، سمجھانے کی بات اور اللہ کی تسبیح کی بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی تسبیح کو مانو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی کو سمجھو، اور آپ کے فائدے کا جو کچھ بھی نظام ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو پھر وہ اسی پر بات ختم ہو رہی ہے، قل اللہ عبید الرحمن، ایا اللہ کو پکارو، رحمان کہہ کر یا رحیم کہہ کر، اللہ کہہ کر، جس کو بھی جس نام سے بھی پکارو گے سب اللہ کے اچھے نام اور پیارے نام ہیں. اور اپنی نماز میں اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں اور نہ اتنا پست پڑھیں، بلکہ بیچ بیچ کی آواز سے نماز پڑھیں. اور اللہ کی تعریف بیان کرو جس کی کوئی اولاد نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں اس کے اقتدار، اس کے حکومت اور اس کے ملک میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی بھی حقیر ہو کر اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اللہ کی مکمل بڑائی بیان. اس کے بعد یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف اس سورت سے تھوڑا پہلے زمانے کی سورت معلوم ہے. سورہ کہف جو ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء سے تھوڑا پہلے کی سورت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہجرت کا زمانہ ہے اور اس میں لہجہ بہت سخت نہیں ہے، اس میں فہمائش کی بات زیادہ ہے، فہمائش کا انداز زیادہ ہے سمجھانے کا، لہذا اس میں نقلی دلائل زیادہ ہے. اس میں عقلی دلائل تھے، اس میں نقلی دلائل ہے. نقلی کا مطلب روایت، تاریخ، ہسٹری کی مثال میں. تو اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے. لہٰذا یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جا رہا تھا اور اتنے تکلیف میں تھے کہ ان کے لیے برداشت سے باہر ہو رہی تھی بات. تو اسی زمانے میں انہوں نے یہ 3 سوال بھیجے ان کے پاس، یہود مدینہ کے پاس. تو انہوں نے وہاں سے 3 سوال ان کے ساتھ بھیجے اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ. بعض روایتوں میں روح کی بات ہے، اور بعض علماء نے ان 3 قصوں کو اکٹھا ذکر کیا جو سورہ کہف میں آئے ہیں. واللہ اکبر. تو اصحاب کہف کے بارے میں جو یہ سورت اتری تو وہ ایسے زمانے میں اتری جس زمانے میں مسلمانوں کو پریشان کرنا، ظلم ڈھانا ان کے اوپر شروع ہو گیا. تو اب اس زمانے میں کیا کرنا ہے مسلمان؟ بعض مسلمان آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے نا، یا رسول اللہ اتنی تکلیف اور اتنا پریشانی، کب تک اس طرح کی پریشانی جھیلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابھی اتنا جلدی پریشان ہو گئے، اس سے پہلے لوگوں نے تو اتنی پریشانیاں اٹھائی کہ ان کو آری سے چیر تک دیا اور وہ صبر کرتے رہے. تو تسلی کے ساتھ صحابی واپس چلے گئے. تو لہٰذا ایسے دور شروع ہو چکا تھا. تو اس دور میں آخر حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک حل ہجرت کے نام پر اس طرح پیش کیا گیا اصحاب کہف کے قصے کی شکل میں، کہ اصحاب کہف کچھ ایسے ہی لوگ تھے جس کی اس صورت کی کا آغاز بھی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی قدرت کاملہ پر ہے، اور اللہ کے اپنے بندوں کی مدد کے ساتھ کیسی مدد آتی ہے اس کا عنوان ہے اس کا خاص. لہذا اس صورت میں اصحاب کہف کے بارے میں جو بات شروع ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی حمد و ثنا اور کتاب کا نزول اور عمل صالح. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. لہذا اس آیت کا خاتمہ بھی اسی پر ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا ماکثین فیہا ابدا. اسی طرح تو یہ صورت میں اللہ کے اوپر توکل اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی پر زیادہ زور ہے. تو اس بنیاد پر اس میں جو سمجھانے کے لیے جو قصہ آیا وہ اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کی شکل میں ان صحابہ کو یعنی مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا گیا کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور ظلم کا بازار بہت گرم ہو تو ایسی شکل میں ایک شکل اور ایک حل یہ ہے کہ انسان کسی ایسے ملک یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ ظالموں کے جہاں تک پہنچنا ہو. ایک اشارہ اس شکل میں اصحاب کہف کی قصے کی شکل میں، کہ اصحاب کہف کا معاملہ بھی ایسے تھا کہ وہ بھی کسی اچھے شہر اور اچھے خاندان کے لوگ تھے، اور وہ جب اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اب یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں. وربطنا على قلوبهم هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يكون عليكم إذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، یعنی کسی غار کی طرف ہم لوگ چل کے پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سہولتوں کی شکلیں پیدا کرے گا.
لہٰذا یہ اشارہ مل گیا اہل ایمان کو، لہٰذا اسی کے بعد بعض مفسرین کے مطابق وہ حبشہ والی ہجرت ہوئی ہے۔ تو اصحاب کہف کا قصہ تو معجزاتی قصہ ہے، بہرحال وہ اس کو ہم اشارے میں خلاصہ ہی بیان کریں گے کہ وہ نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، غار میں پناہ لینے کے بعد اتفاق سے وہ ایسے غار میں گئے جس غار کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے اندر سورج داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے دونوں طرف سے سورج داخل گزرتا تھا، تو سورج کی گرمی بھی ان کو ملتی تھی، ہوا کا گزر بھی ہوتا تھا اور روشنی بھی پوری رہتی تھی۔ تو ایک ایسے، اور باہر ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ جب وہاں غار میں گئے تو ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کے اندر بعض روایتوں کے مطابق کیا وہ موت تھی، وہ کس شکل کی موت ہے یا کس شکل کا وقفہ ہے، زندگی کا ایک توقف ہے، حیات کا توقف ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی مثال جیسے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، اسی طرح قال کم لبثت قال لبثت بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے آپ کے اوپر، اور حضرت عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن کی بات ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے، ان پر موت نہیں آئی ہے، اب ان کی زندگی کا توقف وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اسی طرح ان کا معاملہ، اب یہ موت تھی یا یہ حیات کا توقف تھا، اللہ والا۔ بہرحال قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ثم بعثنا۔ اب ہم نے اس پر بہت تفصیلی ہمارا درس چل رہا تھا، اللہ کی منشا کہیے کہ وہ رک گیا اس آزمائشی وجہ سے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو بحال فرمائے۔ بہت کامیاب الحمدللہ اس صورت پر ہم لوگ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہ اسنام استعمال ہوا ہے۔ بہرحال دوبارہ جب وہ زندگی کی حالت میں آئے اور آنے کے بعد شہر گئے، شہر جانے کے بعد انہوں نے خاص طور سے ایک تنبیہ کی کہ بھائی اپنا پیسہ لے کر جاؤ اور کچھ کھانا لے کر آؤ، لیکن حلال لے کر آؤ۔ میں نے اس پر بہت بات کی کہ میں نے کہا دیکھیے اٹھنے کے بعد ان کو جس چیز کا خیال آ رہا ہے وہ یہ خیال آ رہا ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ یہ بہت اہم بات ہے غور کرنے کی کہ آخر وہ بندے نے جو نصیحت کی اس نے یہ کیوں کہا کہ سب پاک کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کر آنا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تھوڑا سا اس میں سے لے کر آنا، ایسے نہیں کہ پورا بازار اٹھا کے لے آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آرام سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور اس کے بعد یہ گئے وہاں جانے کے اتفاق سے جب انہوں نے کرنسی دی تو وہ کرنسی پرانے زمانے کی نکلی۔ اچھا، بعض روایتوں کے مطابق وہ کرنسی فوراً پکڑ میں اس لیے آئی کہ وہ ٹاپک چلا ہوا تھا کہ بھائی وہ ایک زمانے میں کچھ لوگ چلے گئے تھے، وہ کہاں ہیں، یا یہ کہ وہ کرنسی کو دیکھ کے ان کو دور بدل چکا تھا، کرنسی چینج ہو چکی تھی، اب ان کو شبہ ہوا یہ کرنسی آپ کہاں سے لائے، آپ کہاں سے لائے، آپ کہاں سے لائے، اس چکر میں وہ بیچارہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ ہم تو وہاں تھے، ہم تو وہاں سے اٹھ کے ابھی آئے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں کہ ہم کو اتنے 100 سال گزر گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 169 سال یا 200 سال کے لگ بھگ 300 سال کے کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150-200 سال پہلے کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تاریخی شہادات اور تاریخی تحقیقات کے مطابق۔ لہذا اور اس کا علاقہ بھی یا تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ترکستان کے ایشیائے کوچک کی طرف ہے، یا بعض لوگوں کے مطابق اردن کے کسی علاقے میں ہے، لیکن یہ روم کے ارد گرد ہی کسی علاقے کا قصہ معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر یعنی یونان اور روم کی طرف، اس کے بعد پھر یہ جب وہاں پہنچے تو ان کے اوپر اللہ نے پھر موت طاری کر دی، اصلی موت، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں مسجد بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تعاون اور ان کی نصرت کی طرف اشارہ بھی مل گیا، اور ان کو اشارہ یہ بھی مل گیا کہ ایک مسئلہ حل ہے، ہجرت کر کے آپ جائیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ بات ہو گئی، اور اس بیچ میں پھر وہ ایمان اور توحید کی باتیں آئی ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ توجہ زیادہ بڑھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا میں جو ہمارے بعض لوگ جو ہے نا بڑی پارٹیوں کو بہت جلدی اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، جن کے دل غافل ہو چکے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنا وقت نہ لگائیں، اور وہ تو اپنے نفس کے پیچھے لگیں۔ آپ ایک البتہ پیغام پہنچائیں اور ان سے کہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق اللہ کی طرف سے آ گیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کو چاہنا ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو نہیں ایمان چاہتا ہے وہ کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جو بات بتانے کی تھی وہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی۔ انجام پھر سنا دیا گیا کہ جو کافر ہوگا اس کا انجام برا ہوگا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ،
جہنم میں ہر طرف سے وہ جہنم میں گھرے ہوئے ہوں گے، پینے کے لیے گرم ترین پانی دیا جائے گا، اتنا گرم کہ وہ چہرے پر سے گزرے تو چہرے کو بھون ڈالے، اور بہت خطرناک قسم کی پینے کی چیز ہے، بہت بری اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور وہیں پر اہل ایمان جو ایمان لے آئیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، اور ان کو جنت میں ٹھہرایا جائے گا، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنیں گے اور ہرے رنگ کے لباس پہنیں گے، سندس اور استبرق کے، اور وہ گاؤں تک یہ ایک دم آرام سے ٹیک لگائے بے فکر ہو کر بیٹھے ہوں گے، اور ٹھکانہ تو اسے کہتے ہیں، رہنے کی جگہ تو یہ۔ اس کے بعد دو مثال دے کے سمجھائی گئی کہ دنیا کے دھوکے میں انسان خراب ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ وہ جس کے پاس باغ تھا، اور وہ جناب اس میں خوب نہریں بہ رہی تھی اور خوب پھل بھی تھا وغیرہ وغیرہ، وکان له ثمر، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، انا اکثر منک مالا ہوں، تو وہ اس کو الٹا نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی میرے پاس افراد ہیں، میرے پاس سے مزدور ہیں، کام کرنے والے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں، اور مجھے نہیں یقین ہوتا ہے کہ قیامت وامت آئے گی، اور اگر قیامت آئی بھی نا تو مجھے وہاں بھی یہی ملے گا، وہاں بھی میں ایک دم وی آئی پی رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اکفرت بالذی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے، جس نے تم کو مٹی سے اور نطفے سے بنایا، انسان بنایا، اور پھر تم یہ چاہتے ہو، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یاد رکھو اللہ کی ذات میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو کفر کر رہے ہو۔ ولولا دخلت جنت قلت، تم کو جنت اپنے باغ میں داخل ہونے کے بعد یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف نسبت کرو، کیونکہ اللہ نے دیا ہے۔ اگرچہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال و اولاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے مسلمان اس معاملے میں بہت، جن کو تھوڑی سی تعلیم آ گئی ہے، تھوڑا سا ایجوکیشن آ گئی، تھوڑا سا پوزیشن آ گئی ہے، تھوڑا مال پانی ہو گیا نا، تو ان کو مسلمان غریب بہت نظر آتا ہے۔ تو یہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ قرآن کہتا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ میں فائنینشلی ویک ہوں، اگرچہ ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اولاد کم ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میں اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جانبک، تو میرے مال و اولاد کم ہونے کے باوجود بھی مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے گا، ویرسل علیہ، اور تیرے باغ پر ایسا خطرناک آندھی طوفان آئے گا کہ وہ سب مٹ سٹ کے برابر ہو جائے گا، چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اور اگر تیرے باغ کے پانی کو اگر اللہ زمین کے بالکل نیچے تہ میں لے جائے، تم جہاں سے نکال نہیں سکتے، تو کیا کرو گے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اتفاق سے ایسا ہو کہ اس کے تمام پھل ضائع ہو گئے، تو وہ جناب اپنے ہاتھ ملنے لگا، جو کچھ بھی اس نے اس پہ خرچ کیا تھا، اور پورا اس کا باغ ویران ہو گیا، اور وہ کہتا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو اب تو وقت گزر گیا، اب تو نہ تمہارا کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی جماعت آئے گی، اور نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس دن فیصلہ اور پورا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا، اور وہی اسی سے صحیح ثواب کی امید ہوگی، اور وہی صحیح انجام، اور وہی سے صحیح انجام تک پہنچائے گا اللہ کی ذات۔ اس کے بعد پھر وہ دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کتنی حقیر ہے، کہ کمائن انزل اللہ من السماء، آسمان سے پانی اترے اور وہ مٹی میں مل کے پھر وہ لہلہا جائے، اور اس کے بعد فاصبح حشیما تذروه الرياح، اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتا ہے۔ یہی انسان کی دنیا کی حقیقت ہے کہ ابھی بارش ہوئی، پوری کھیت باڑی لہلہا گئے، اس کے بعد دوسرا موسم آیا، سب ختم۔ تو ایسے ہی دنیا کا معاملہ ہے، اور مال و اولاد بھی زینت الحیات دنیا، یہی سب تو جو دھوکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا کہ یہ سب دھوکے ہیں، اور جو اصل قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، تو ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے سامنے پیش نہ کیا جاتا، اور جو کچھ بھی کیا ہوگا انہوں نے سب کچھ وہاں موجود، اور اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ شیطان کی بات آ گئی، یہ سب جو گڑبڑ ہوتی ہے کیوں؟ سب شیطان بہکاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ سب شیطان تھا جو اللہ کے رب کی حکم کی نافرمانی کرتا تھا، تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، مجھے چھوڑ کے شیطان اور شیطان کی ذریت کو تم نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ ہر جگہ توحید اور رسالت اور اس کے معاملے میں جہاں کہیں بھی تکذیب کی بات آئے گی تو شیطان کا تذکرہ آتا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، اور ہمارے اصل پریشانی کی جڑ کیا ہے۔
اس کے بعد اللہ نے ان نصیحتوں کے کی ہے بتایا ہے اور کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ ہم نے نبی بھیجا ہے، اور کیوں تم مسلمان نہیں رہے ہو، اللہ انتاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور استغفار کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پرانی قوموں کی طرح عذاب تمہارے پر آئے اور یا عذاب تمہاری نظروں کے سامنے پہنچ جائے؟ وما نرسل، ہم تو نبی کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ ناحق مجادلہ کرتے ہیں، غلط بات غلط بنیادوں پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کو اور جو ڈرائے جانے کے مضامین ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی باتوں سے روگردانی کرے اور اپنے حرکتوں کو بھول جائے؟ اور جب ایسا انسان کرتا ہے تو پھر اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، کان پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اور ربک الغفور ذو الرحمہ، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو کسی کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا غفور ہے اور رحمت کرنا چاہتا ہے۔ لوگ اگر ان کی حرکتوں سے چاہے تو آج ہی عذاب آ جائے، لیکن اللہ وقت سے پہلے کبھی بھی کسی کو گرفت نہیں کرے گا۔ اور بہت یہ گاؤں اور یہ بہت سارے علاقوں اور آبادیوں کو دیکھ لو جن کو ہم نے ان کے بد کرداریوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور ہر ایک کے ہلاک ہونے کا ایک وقت متعین ہے۔ یہاں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوگا، جس پر انشاءاللہ ہم لوگ کل تذکرہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا کورس مطلب ہمارا سفر رمضان کے مکمل ہوتے ہوتے تک انشاءاللہ سارے اجزاء بھی مکمل ہو جائیں۔ آج سمجھیے 15 پارے مکمل ہو گئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توفیق۔ سامعین کرام، الحمدللہ آج کا دن واپس وہی ہے، زیادہ کیا کہتے ہیں سوال جواب کے لیے وقت ہے ہمارے پاس میں، تو انشاءاللہ سوال شروع کرتے ہیں۔ جو سلیم صاحب آپ پوچھ لیں، وہ جو قضا روزے کے حوالے سے، میں سبھی کو انمیوٹ کرتا ہوں۔ آپ کوشش یہ کریں آپ کہ مینٹین رکھیں ڈسٹینس کے، ٹرن بائی ٹرن کریں، بیچ میں کوئی بات نہ کریں، جب ایک سوال ختم ہو جائے پھر بندہ دوسرا سوال کرے۔ جی سلیم صاحب سوال کریں۔ السلام علیکم توقیر بھائی۔ اچھا، سوال میرا یہ تھا، ایک خاتون نے پوچھوایا تھا کہ جو خواتین کے روزے رمضان میں قضا ہو جاتے ہیں تو ان کو مطلب ظاہر رمضان کے فوراً بعد رکھنا چاہیے، تو کہتے کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ جو سال کے اندر اندر رکھنا ضروری ہے، اگر وہ سال کے اندر نہیں رکھیں گی اور اگلے سال رکھنے کی کوشش کریں گی تو وہ ان کو فدیہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ملے گا۔ تو اس بارے میں کہ خواتین کے جو روزے نکل جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ مولانا ریجوائن کیے تھے؟ اگلے میری آواز نہیں گئی لگتا ہے شروع سے؟ نہیں آواز نہیں ہے جی۔ تو یہ جو قضا کا معاملہ ہے، یہ جو خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیے اللہ کی رحمت کے پورا سال باقی ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے جتنے قریب میں رکھ لیا جائے تو انسان قرض سے، اللہ کے قرض سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فرائض جو باقی ہوتے ہیں اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں دین اللہ ہے، یہ اللہ کا قرض ہے، ودین اللہ حق و یقضا، اور اللہ کا قرض جتنا جلدی ادا کیا جائے اتنا اچھا، ٹھیک ہے، اور چونکہ ہمارے ذمے ہے تو اب اس کے لیے فرصت ہمارے پاس ہے اگلے رمضان تک۔ بعض روایتوں میں عائشہ فرماتی ہے کہ یہاں تک کہ شعبان آ جاتا، لیکن یہ روزے رمضان سے پہلے قضا کر لیے جاتے تھے، اور اگر اس کے باوجود بھی قضا نہیں ہوئے، اگلا رمضان آ گیا تو گناہ تو ہوگا، کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا گناہ ہوگا۔ اور تاخیر کا گناہ ایک الگ ہے اور چھوڑنے کا گناہ الگ ہے۔ اور موقع ہمارے پاس پورے سال رہا، اگر ایک ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے ایک مہینے میں قضا کے نام پر، تو 10 روزے سے زیادہ کسی کا قضا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی ہے نا، مطلب 10 روزے سے زیادہ کسی کے قضا نہیں ہوں گے، تو قضا نہیں ہوں گے تو ایک ایک روزہ بھی ایک مہینے میں رکھیں گے تو 10 مہینے میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس اگلا رمضان بھی آ گیا اور روزہ نہیں رکھا گیا تو بھی روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔
साजिद अगर साहब रोजा सवाल रखने की सलाहियत नहीं रही, रोजा रखने की सलाहियत नहीं रही तो फिदिया तो देना ही पड़ेगा। अब यह है कि अब रोजा टालते रहे यहाँ तक कि इस उम्र में पहुंच गए कि अब रोजा रखने की सलाहियत नहीं है, तो अब दूसरा हल क्या है? वही हल है, फिदिया देना पड़ेगा। लेकिन अब इस शक्ल में फिदिया की हालत तक पहुंचाने में हम गुनहगार होंगे। याद रखें। जी साजिद साहब सवाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? जी मौलाना, ये दर्स के ताल्लुक से तो नहीं, लेकिन कुछ बातें आई थी दर्स में उसके इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से। सब्जेक्ट ये है मौलाना, आज जो एक आज तक के रिपोर्टर की डेथ हुई है कोविड से, तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगहों पर कमेंट्स में बरसात हो रही है उसके खिलाफ, उसके फेवर में। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसा अभी उसकी तो मौत हो गई, वो बज़ाहिर तो एज अ मुशरिक या काफिर मरा है, तो कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की 161 आयत, तो वो आयत के बेसिस पे उसमें ये कहा गया है कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। अजमईन। जी, तो इस बेसिस पे मतलब जैसा हम लोग उसके बारे में बोल रहे, डिस्कस कर रहे कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ये सब बोलना अलाउड है? या हमारे एक दोस्त बहस के दौरान ये बोल रहे थे कि क्या मालूम मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया होगा, तो हमने बोले भाई ठीक है, क्या मालूम बाल ठाकरे ने भी कलमा पढ़ा रहेगा। तो ऐसा तो दुनिया में नहीं किसी के बारे में हम ऐसा, बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते हाँ क्या हाँ ऐसा? वो तो तो आप खुला अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन था। वो खुला हुआ अल्लाह का और इस्लाम का दुश्मन है, हाँ। कोई दो असल राय में वो नहीं। बताया ना आपको, असल में बताया ना, कुछ लोग जो है ना ओवर लिबरल होते हैं, ओवर लिबरल और ओवर न्यूट्रल होते हैं। तो जो इतना ज्यादा न्यूट्रल होने का मामला नहीं है। हम जाहिर के हुक्म, हमको हमारे ऊपर जाहिर का हुक्म होता है कि जाहिर में क्या है। जाहिर में अगर कलमा पढ़ने की एक भी रिवायत मिलेगी तो किसी को खामोश होने का हुक्म दिया जाएगा। लेकिन जब एक भी रिवायत नहीं मिलेगी, एक भी वाकया नहीं है इस तरह का, तो फिर गुमान की हैसियत नहीं है यकीन के सामने। कहते हैं अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, जो यकीन की बात है वो शक की बेस पे वो खत्म नहीं होती है। यकीन यकीन रहेगा, शक कुछ इफेक्टिव नहीं होगा यकीन के ऊपर। यकीन का कानून ऐसा है। तो किसी का काफिर होना यकीनी है और उसका कलमा पढ़ना मशकूक है, तो फिर उसके कलमा पढ़ने का एतबार हम जिम्मेदार नहीं है। और फिर अगर उसने पढ़ भी लिया होगा तो अल्लाह जाने वो जाने, हमारे फिर बद्दुआ से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारे जो हमने जो अगर सख्त उसके लिए, हमारे लिए तो दिल में जज्बात हैं, वो उसके हरकत और किरदार की वजह से, तो उसके जाहिर को देख के हम कर रहे हैं। अगर बातिन में कुछ और मामला है तो हम भी माजूर हैं। लेकिन एक बंदा जब इस हद तक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है उसके लिए नरमी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। जी मौलाना, 4-5 दिन पहले मतलब ये तो हुई काफिर के बारे में बात, 5-6 दिन पहले, हफ्ता भर पीछे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का भी इंतकाल हुआ। उसके उस वक्त भी थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी बहस सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनके हाँ, वो ताल्लुक तो से हमें हम तो उनके लाइन के आदमी हैं, हमें पता है। हमारे बहुत सारे मौलवियों को असल में हमारे, देखिए वो उनका तो काफिर होना यकीनी नहीं है ना। जी हाँ, वो वो खुल के तो बोले, दबक के मुसलमान बोले, है ना, वो तो मुसलमान है, ये यकीन है। मुसलमान ही नहीं है बल्कि अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलमे, अल्लाह की तौहीद, रिसालत, अल्लाह के दीन की इस्बात के मामले में बहुत मजबूत किताबें लिखी है ना उन्होंने। जी जी हैं? जी तो मौलाना। अब ये बताइए कि उनके बारे में इतनी सबातें मौजूद हैं, कुछ आइडिया में अगर आपको डाउट लगता है तो किसको डाउट लग रहा है? ये वो लोग हैं, अब जैसे सूफी लोग हैं ना, सूफियों को मुजाहिद की हर बात गलत नजर आई, तो सूफी गलत हुआ या मुजाहिद गलत हुआ? जी कोई भी सूफी नहीं। गलत हुआ ना, जी क्योंकि हाँ, मुजाहिद का रुतबा बड़ा है, सूफी का तो इस्लाम में कोई रुतबा ही नहीं है। सूफी तो इस्लाम में, सूफियत तो कोई है ही चीज नहीं। तज़किया है, तकवा है, सूफियत कोई चीज नहीं। साफ बात। इस्लाम में अगर नाम ढूंढने जाएंगे तो तसव्वुफ कोई चीज नहीं। तज़किया है या तकवा, ठीक है, और मुजाहिद है, मुजाहिद का जिहाद का नाम है। तो अब जो बंदा जिस लहज पे काम करता है, उसी लाइन पे उसकी स्टडी होती है, उसी एतबार से उसका जहन बनता है। और कुछ मामलात में अगर कुछ इख्तलाफ पाया गया
تو اس کی بنیاد پر آپ اس کے لیے سخت لہجہ نہیں استعمال کر سکتے. ہماری امت میں بہت سارے معاملات میں لوگوں کے اختلافات ہیں. مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ امت میں الگ الگ خیال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی دیدار ہوئی کہ نہیں؟ امت میں کچھ لوگوں کا الگ الگ خیال ہے. امت میں بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ خواب میں ہوئی ہے اور جسمانی طور پر نہیں ہوئی ہے. یہ ہماری حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. تو اب کیا ہوا؟ اتنی باتوں کو لے کر سارے علماء کو آپ میدان سے نکال دیں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اور کچھ نظریات کے اوپر اگر اختلاف ہے تو ایک انسان کے مطالعے کی بنیاد پر وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کی طرف وہ مائل ہوگا. تو وہی بات اگر وحید الدین خان کے ساتھ تھی تو خیر ہے، لیکن انہوں نے، میں خود اپنے دروس میں، بہت سارے دروس میں نے ان کی کتابوں سے اتنی ٹھوس باتیں کی ہیں کہ پورا مجموعہ ایک دم ان کا ایمان تازہ ہو گیا. ہم نے خود ان کی بہت ساری کتابوں کو پڑھ کے، ہم سیرت میں، میری پتہ نہیں کتاب کون لے گیا، میرے دل سے بہت غصہ بھی نکلتا ہے. وہ پیغمبر انقلاب، میں سیرت میں بہت مدد دیتا تھا اس سے. ایسے مواقف جو میں نے سیرت کی، کم سے کم یہ آپ پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں، اس میں کم سے کم 30-40 کتابیں سیرت کی ہیں، دو بغل کے دونوں ملا کر. ان سب میں پڑھتا تھا. بہت ساری چیزیں مجھے وہاں سے ملی ہیں جو مولانا کی کتاب میں اور کہیں نہیں ہے. جو آدمی نبی کی آواز کو بلند کر رہا ہو، جو اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے مستشرقین کو لاجواب کر رہا ہو، اور آپ کو اختلاف کرتے رہو اختلاف. جی وہ مولانا وہ وقت کے حکمرانوں نے بھی بہت ان کی تعریف کی ہے، بڑے بڑے ایوارڈ دیے. تو وقت کے حکمرانوں نے اگر بڑی بڑی تعریف کی، بڑے ایوارڈ دیے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گئے؟ جی نہیں ہو گئے. وہ تو ہے. بھائی سنیے، اصل میں کیا ہوتا ہے، ہر قوم، ہر بڑے بڑے لیڈر جو ہے نا، کچھ اپنے دشمن کے کسی گروپ کے ساتھ وہ کچھ الگ ان کا تعلق ہوتا ہے، الگ ان کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک معاملہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، اور انہوں نے وہاں جا کے اسلام کی بات کی ہے. ایک مرتبہ واجپئی کے ساتھ بیٹھ کے کسی اسٹیج پر مختلف مذاہب کے اندر کسی خاص معاملے میں اس کا کیا تصور ہے، اس تصور کو پیش کرنا ہے. تو اسلام کا کیا تصور ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس میں مولانا وحید الدین خان کو بلایا گیا. واجپئی بھی اس میں موجود تھا. تو کہتے ہیں کہ جب مولانا نے بات شروع کی تو اسلام کی طرف خوبیاں جب بیان کرنا شروع کی تو واجپئی کو نہیں گیا، اس نے وہیں پر سے اسٹیج پر سے بیٹھ کے، جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی میں، وہاں سے بولتا ہے کہ مولانا صاحب یہ وچار منچ ہے، پرچار منچ نہیں ہے. یہ لفظ مجھے آج تک یاد. فرق سمجھ میں آیا؟ جی جی کہ آپ اظہار رائے کیجئے، تبلیغ مت کیجئے. اس کے دل پہ اثر ہونے لگ گیا تھا، مطلب. صحیح ہے. تو اب آپ کہیں کہ جناب یہ اس کو گورنمنٹ نے انعام دیا. گورنمنٹ کس کو انعام دے گی؟ گورنمنٹ اپنے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بھی کچھ نرم رویہ ہے، وہ دکھانے کے لیے وہ بھی کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے مولانا کو جب انہوں نے پکڑا، دیکھا کہ مولانا ذرا بہت جارحانہ بات نہیں کرتے ہیں، تو اب بہرحال اس میں انہوں نے اپنے طور پر کیا ثوابدید سمجھی، اور کیا ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کفریہ جملہ دہرایا ہے، ٹھیک ہے، یا کفر کی تائید کی ہے. سمجھ گئے؟ بلکہ میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ جو جس حلقے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اس حلقے کے بڑے بڑے لیڈر ابھی زندہ موجود ہیں، جن کے الفاظ میں نے خود سنے ہیں کہ ہندوتوا تو ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے. ایسی باتیں کر رہے ہیں، سیکولر باتیں، جیسے کہ آپ کسی مذہب کے حق باطل ہونے کے تصور کو سمجھتے ہی نہیں. اور وہ حضرت بہت بڑے مولانا. اب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ وہ ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اس جھگڑے میں سوشل میڈیا پہ یہ آنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اللہ ان کے ساتھ، باقی اندر کی بات اللہ جانتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، چیٹ باکس میں ذوالفقار بھائی نے دعا کی درخواست کی. ان کے والد جو ہے وہ ماڈریٹ کووڈ سے ہاسپٹل میں داخل ہیں. دعا کی طرح، دعائے صحت کی درخواست. جی، اللہ صحت یاب فرمائے، اللہ جلد از جلد شفا یاب فرمائے، اللہ سلامتی نصیب فرمائے. جی آمین آمین. ایک اور سوال چیٹ باکس میں، وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے حوالے سے خواتین کا، کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چھوٹے ہوئے روزے ان کو شوال کے روزوں کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے کیا؟ یہ جو ہے نا،
डबल सवाब का ये है, शव्वाल की नियत और रमजान के रोजे। ठीक ठीक, मैं अभी आपको इसकी लॉजिक सीधी करता हूँ, ठीक है। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया ना कि मा काना लिल्लाहि फहुवा यसीलु इला शुरकाहिम व मा काना लिशुरकाहिम फला यसीलु इलल्लाह, ठीक है। जी उस आयत का मफहूम मालूम है ना कि मुशरिकीन क्या करते थे, अल्लाह के नाम पर तो उन्होंने कुछ तय किए हुए थे कि इतना सदका अल्लाह के लिए और इतना सदका मुशरिकीन के लिए। तो जो सदका मुशरिकीन का था वो तो वहीं रहता था, वो अल्लाह वाला भी मुशरिकीन के पास चला जाता, लेकिन मुशरिकीन वाला कभी अल्लाह की तरफ नहीं आता था, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान वली अकीका छोड़ के रखते हैं और वलीमे की सुन्नत में अकीका को शामिल कर देते हैं। भाई वलीमा करना सुन्नत है, हमारा अकीका बाकी अकीका कर डालो, तो वलीमे की सुन्नत कहाँ आ गई? ये अकीका किया है या वलीमा किया है? यानी ये मर्जिंग सिस्टम, बैंक की तरह मर्ज होने का सिस्टम इबादत में कहीं कोई मिसाल है उसकी? सही। है आवाज हाँ ना करना चाहिए भाई, वरना मेरे को लगता है डिस्कनेक्ट हो गई बात। नहीं सही सही। अब जनाब आप जो नियत करेंगे वही होगा। अब जनाब एक आदमी 4 रकात फर्ज पढ़ रहा है, उसमें वो नियत कर ले कि भाई मेरी 4 रकात जोहर की पहले वाली सुन्नत की भी नियत साथ में कर लेना, ऐसा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकता। कर लेना चाहिए। जब वलीमे में अकीका ज्वाइंट हो सकता है और शव्वाल के 6 रोजे में हमारे कज़ा। हाँ अब आ जाइए लाइन पे। कवाल शव्वाल के 6 रोजे रखने का बाज़ उलमा कहते हैं कि और बाज़ ख्वातीन बहुत एहतमाम करती हैं तो ये रखें या कज़ा अफजल है। जिन लोगों के लिए ये मुश्किल हो कि वो आगे चल के रोजे नहीं रख पाएंगी तो वो शव्वाल के रोजे के जमाने में वो अपनी कज़ा रख ले, शव्वाल का सवाब नहीं मिलेगा, शव्वाल के रोजे अलग हैं। लेकिन उनको मालूम है कि अभी मेरे लिए रखना आसान है, तो फिर ऐसी हालत में वो शव्वाल के रोजे को छोड़ दे क्योंकि वो नफली रोजा है, और फर्ज को कज़ा कर ले क्योंकि वो फर्ज है, ठीक है। सही। ये उसके हक में हर हाल में बेहतर है, क्योंकि अल्लाह को फर्ज अमल ज्यादा पसंद है नफल के बनिस्बत। सबसे पहले फर्ज को तरजीह देना चाहिए। नजमी साहब सवाल करें, नजमी साहब। नहीं हमारा सवाल बस उसी से मुतल्लिक, चूंकि अक्सर ये सवाल इस तरह का आता है रोजे की कज़ा और जो है नमाज की कज़ा, और तो उसके सिलसिले में कब ये कज़ा का मतलब फिदिया, कब फिदिया देना पड़ता है और कितना फिदिया देना चाहिए इन दोनों के, नमाज में और ये रोजे के सिलसिले में, इसको भी जरा नमाज का फिदिया, अच्छा नमाज का फिदिया किसने बोला कि नमाज का फिदिया है? नमाज का कोई फिदिया नहीं, कोई फिदिया नहीं। चलिए क्लियर नहीं है कुरान में हदीस में, पता नहीं हजरत नहीं, असल में सही बात ये है कि हाँ लोगों के जहन में है इस तरह का सवाल, इसलिए पूछा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बाज मौलवियों ने इतना दीन को खराब किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वरासत के तस्वुर से बहुत सारे मौलवी को जब बुलाया जाएगा वरासत तकसीम करना है तो कहेंगे अरे आप लोग आपस में समझौता करके ले लीजिए, झगड़ा वगड़ा मत कीजिए। अरे भाई उनको वरासत का कानून समझाओ कि कितने भाई हो, कितने बहन है, माँ जिंदा है तो कितना हिस्सा बनेगा, और किसकी वरासत है, माँ की वरासत है कि बाप की वरासत है, तो शरीयत का कानून बताओ। तो इसी तरह फिदिया का मामला है। बाज लोग फिदिया, अरे फिदिया का कानून शरीयत बोलेगी तो फिदिया है। नमाज का मसला यह है कि नमाज जब तक इंसान के पास सलाहियत है पढ़ना है, खड़े होकर तो खड़े होके, बैठ के तो बैठ के, लेट के तो लेट के, अगर उसके ऊपर बदहोशी की हालत जा रही है तो अगर 5 वक्त से ज्यादा वो बंदा बेहोश रह गया तो उस वक्त की नमाज उसके ऊपर कज़ा नहीं है, माफ है उसके लिए, ठीक है ना। अगर उससे कम वक्त की हालत में बेहोश रहा तो उस वक्त के लिए उसकी नमाज, उसकी कज़ा है। तो ये फिक़ह की किताबों में मौजूद है। अब अगर एक इंसान इस उम्र में चला गया कि वो नमाज पढ़ने की बिल्कुल हालत में नहीं है तो वो उस नमाज के मौके पर अगर उससे कुछ हो सकता है जिक्र करना या अपने इशारों से ही कम से कम नमाज का की कुछ हरकत कर लेना, वो उसके आगे उसका मुकल्लफ नहीं है, उसका फिदिया नहीं है। क्यों कि दिन में नमाज 5 मरतबा आती है, कितना फिदिया देगा? अल्लाह का निजाम है, देखिए अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। इंसान के अपने बस की हद तक उसको पढ़ना है और पढ़ने के लिए बेचैन रहना है। अगर नहीं पढ़ सका और पढ़ने की हालत में नहीं रहा तो फिर अल्लाह के गफूर और रहीम होने के कानून को क्यों भूल जाता है इंसान? उसके बाद रोजे का फिदिया रखा गया है। रोजे का फिदिया यह है कि इंसान रोजा रखने की सलाहियत ना रखता,
یعنی ایسا ہو گیا کہ یا تو ایسی بیماری ہو گئی یا ایسا عمر ہو گیا، عمر آ گئی کہ اب روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، قضا رکھنا، جب روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو نہ وہ ادا رکھ پائے گا نہ قضا رکھ پائے گا. تو جو ایسی حالت میں پہنچ گیا، خواہ وہ مطلب ایسی حالت جب ہو تو فدیہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ایک دن کا مسکین کا کھانا، صبح شام کا ایک دن کا مسکین کا کھانا، 2 وقت کا. 2 وقت کا. ظفر صاحب سوال کریں. ظفر صاحب سوال، محمد ظفر. سلیم سر کرنا چاہ رہے ہیں سوال تو کر لیں. السلام علیکم. جی ظفر صاحب کریں. جی اچھا جی مولانا، یہ آپ کے جو ابھی مخلوط تعلیم کے بارے میں آپ بتائے آج کے بیان میں، اس کے بارے میں سوال تھا میرا کہ ابھی آج ہمارے پاس مسقط میں کیا آپشن ہے؟ اگر ہم ان اسکولوں میں اگر ایڈمیشن نہ لیں تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے یہاں پر؟ کیسا اس کا 10 سال 15 سال سے ہمارے دروس چل رہے ہیں. میں اللہ کے فضل سے بالکل شروع سے جس وقت اس طرح کی صلاحیت کے لوگ بھی موجود تھے، افراد موجود تھے اور اس طرح کے ایکٹیوسٹ لوگ تھے، اس زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی لڑکیوں کو تعلیم نہ دی جائے. آپ کوشش کیجئے، لوگوں کے اندر بیداری لائیے، اور آپ کہیں چھوٹا سا کوئی اسکول ایسا بنائیے جس میں کالج کی ایجوکیشن ہو صرف لڑکیوں کے نام پر. یہاں ایک تو ہے کلیت الزہرا للبنات، ایک لڑکیوں کا صرف سیپریٹ کالج ہے، لیکن بھائی صاحب یہ قیامت کی نشانی ہے دنیا میں. اب ہمارے مسلم ملکوں میں بھی جب یہ پریشانی شروع ہو جائے تو اب بس اللہ ہی حافظ. بہرحال مخلوط تعلیم خطرناک بات ہے، اور اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے، بہت مشکل ترین بات ہے. اور اس کے لیے اسکولوں میں اگر ہمارے لوگ کوشش کرتے تو اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکتا تھا، اور آج بھی کوشش کرنا چاہیے. سب لوگ مل کر کوشش کریں گے اور ہماری کوشش برحق ہوگی تو ہمارے لیے راستہ نکلے گا. جب تک راستہ نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں آپ کوشش کیجئے کہ جتنا محتاط طریقے سے ممکن ہو سکے پڑھیں. اور ہم دیکھتے ہیں مخلوط تعلیم میں ہم نے کیا بتاؤں میں آپ کو، میں اگر بولیں گے تو مطلب میں تو چونکہ جس طرح ابھی کووڈ کے خلاف میرے پاس جتنے مواد ہیں نا، میں اس کو بہت جلدی کیا بولتے ہیں اس کو پک کرتا ہوں، بہت تیزی سے اس کو میرا دماغ ادھر جاتا ہے اور اس کے ایک ایک پوائنٹ کو غور کرتا ہوں. اسی طرح مخلوط تعلیم کے خلاف کے اوپر میں نے اتنے چیزیں دیکھی. میں نے لوگوں کو گاڑی روک کے دکھایا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بہت خراب لگتا ہے، دیکھو یہ لڑکے ابھی کلاس کے باہر کھڑے ہیں، تم دیکھ لو، اس میں تو آدھے تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے. اور لڑکے لڑکیاں آپس میں اس طرح سامنے سامنے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بدن پر ہاتھ تھپکا تھپکی چل رہا ہے. اور یہ جناب صورتحال ہے ایجوکیشن کی. اب بتاؤ تم اگر مسلمان ہو تو تمہاری غیرت برداشت کرے گی اس کو؟ یہ تو مسئلہ کیا ہے، ہمارے مولوی گھر بیٹھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. ان مولویوں کو کہیں کہ ذرا جہاں پر کمبائن سسٹم ہے وہاں جا کے ذرا وزٹ کریں، وہاں ذرا 2-4 دن ٹھہریں، اور وہاں کے اوپن اور فریکوینٹ جب کلائمیٹ ہوتا ہے اس کلائمیٹ کو ذرا سا نظارہ کریں، تب جا کے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا احتیاط کا قدم اٹھانا چاہیے. بے شک الحمدللہ ہندوستان میں ایسے گرلز کالج ہیں، بہت گرلز کالج بہت ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس آپشن ہے وہاں انڈیا میں، بہت اچھی بات ہے. ان ملک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اللہ کی رحمت ہے. وہ چیز یہاں بھی ہونی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہاں کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے. دعا کیجیے. جی جی جی. تو اگر یہاں اسباب نہیں ہے تو پھر انہیں ہندوستان بھیجنے کا پلاننگ کرنا چاہیے. بہت بہتر بات ہے، بہت بہتر بات ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر ہمیں یہی قدم اٹھانا پڑے گا، دوسرا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. بہترین قدم ہے، وہ کوشش کرے انسان، اللہ ہندوستان میں مدد فراہم کرے گا. تعلیم کے لیے ہم اتنی سختی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تعلیم ہو اصول و اسلامی اور شریعت کے دائرے میں، اس کے اصول کے تحت. ابھی دیکھیں نا آپ، ہم کیا بتائیں آپ کو، اس میں تو خواتین اور مرد سب شاید پروگرام سن رہے ہوں. مطلب ہمارے بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے جناب وہ نگاہیں ٹکراتی ہیں تو لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ اور لیکچرر کی بسا اوقات میں آپس میں نگاہیں اٹک جاتی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. الٹا بھی ہوا ہے، کبھی لیکچرر کیا کہتے ہیں کہ لیڈیز ہے، فیمیل ہے تو جوان آپ سوچ لیجیے. اب میں تو خیر گیا نہیں ہوں، لیکن یہ تو سب احوال تو خیر بہت معلوم ہے.
जी मौलाना, और ये आप एक मिनट, तो ये तो लड़कियों के बारे में हो गई, तो हम हमारे लड़कों को पढ़ा सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, लड़कों को भाई वो तो बीमारी दोनों जगह होगी ना भाई। लड़कों को पढ़ाएंगे तो लड़के भी जाएंगे, तो फिर वहां लड़कियां हैं। अब लड़कों के लिए तो इस बात की गुंजाइश है कि लड़के क्लास में जा सकते हैं, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि लड़के कॉलेज में जाएं और लड़के क्लास में हों और वो लड़कियों के मामले में वो बहुत मोहतात हों और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कैरेक्टर पेश करें। जी जी, तो दोनों के लिए है, दोनों के लिए डेंजर है, कोई एजुकेशन दोनों के लिए खतरनाक है। आमतौर पर लोग क्या लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हाँ, बहुत सही आपने उसको आपने डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, और दूसरा एक सवाल था मौलाना, अगर टाइम है तो, ये फर्ज नमाज जैसे अगर असर की हमारी हम लोग सो गए या फिर मगरिब को ही अगर उठे और मगरिब की अज़ान हो गई, तो मगरिब की नमाज पढ़ें या पहले असर की पढ़े? और अगर असर, जी असर पढ़े पहले। अच्छा, मगरिब की अज़ान हो भी गई तो पहले असर पढ़ ले? पहले असर पढ़े, बल्कि मैं तो यहाँ तक मसला बताता हूँ कि अगर एक बंदा जोहर में भूल गया या उसकी नमाज रह गई थी और वो मस्जिद में गया और असर की जमात खड़ी है, तो पहले वो कोने में खड़ा होकर जोहर पढ़ ले, बाद में असर पढ़े। और अगर कोई दो नमाजें छूट जाती है, फरोज जोहर और असर छूट जाती है और मगरिब की अजान हो गई, तो फिर जोहर असर पढ़ के मगरिब पढ़े या जैसा खजा पढ़ते हमारे बेहतर तरीका यही है, बेहतर तरीका यही है। और खजा का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि बाद में मगरिब पढ़ लेते हैं, उसके बाद कब असर की खजा पढ़ते हैं, तो खजा का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इस्लाम में? कजा है ना, कजा होती है ना, कजा तो करनी पड़ेगी ना। अभी भी जो कोई पढ़ेगा तो कजा ही पड़ेगा। अभी जैसे मगरिब की अजान हो रही है, उसकी जोहर असर छूटी है, तो जोहर असर जो पढ़ेगा वो कजा ही पढ़ेगा। लेकिन सीक्वेंस रखना है, तरतीब खराब नहीं करनी, इसलिए वो पढ़ना है इस तरह। हाँ, तो बाज लोग कैसा करते हैं कि मगरिब की जमात चल रही है तो मगरिब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद असर की खजा बोल के पढ़ते हैं। हाँ, इसीलिए असल में देखिए, इस मसले पर जब अमल करेगा ना, हमारे उस्ताद बहुत अच्छी बात बोलते थे कि आपकी जब सुन्नतें छूटे ना तो आप उसको कजा कीजिए। हालांकि बहुत सारी सुन्नतें कजा नहीं है, लेकिन वो कहते थे कजा कीजिए, अगर उससे फायदा ये होगा कि आपकी सुन्नतें छूटेंगी नहीं। तो जिस तरह मगरिब के टाइम कोई बंदा जोहर असर एक साथ पहले पढ़ेगा, बाद में मगरिब पढ़ेगा, एक ही 2 मरतबा करेगा तो उसकी अगली मरतबा जोहर असर नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। जी मौलाना, ठीक। डॉक्टर मिनाज सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, ये फर्ज नमाज के बाद सिजदे में जाके दुआ करते हैं, ये करेक्ट वे है क्या? एक चीज, दूसरी चीज, जब कुरानी आयत हम कोई पढ़ रहे हैं कुरान फजर के टाइम पे या असर के लेट असर के टाइम पे और सिजदा आ जाए, तो सिजदा कर सकते हैं फजर और असर के टाइम पे? 2 सवाल है आप। जी मौलाना। पहला सवाल है कि नमाज से फारिग होने के बाद सजदे में दुआ कर सकते हैं क्या? जी, यही ना, नमाज से फारिग होने के बाद, सलाम के बाद ना? सलाम के बाद, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह को याद करने के लिए किसी भी वक्त सजदे में गिर के सजदा करके दुआ कर सकते हैं। हत्ता के फजर के बाद भी सजदा करके दुआ कर सकते हैं, हत्ता के असर के बाद भी सजदा करके दुआ कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो एक बात मशहूर है ना कि असर के बाद सजदा नहीं है, ये काम खराब हो गया। ये सजदे के लफ्ज से उन्होंने यहाँ से हमारे यहाँ कंसेप्ट बिगड़ गया। सजदे से मुराद कोई नमाज नहीं है, नमाज नफल नमाज, ठीक है ना? लिहाजा अगर किसी ने कुरान पढ़ा है तो उस कुरान का सजदा बिल्कुल कर सकता है, फजर बाद भी कर सकता है, असर बाद भी कर सकता है। जी, क्लियर हो गया? जी जज़ाकल्लाह मौलाना। और सजदे में तो दुआ का बहुत एहतमाम करना चाहिए, बल्कि नफल नमाजों में भी अगर कोई सजदे में दुआ करता है तो बहुत एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हदीस में हुक्म है कि सजदे में दुआ करो, क्योंकि सजदे में इंसान अपने रब से बहुत करीब होता है और सजदे की दुआ का बहुत ज्यादा चांस है कबूल होने का। फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम। जी, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था? बीच में ना पूछे, मैं आपको टर्न देता हूँ, बीच में ना सवाल करें। डॉक्टर मिनाज, एक और सवाल था आपका, क्या था वो? नहीं, मौलाना साहब ने दोनों का जवाब दे दिया है। मौलाना साहब, दुआ क्या है सजदे में? जो कुरान की आयत पढ़ते हैं, फिर दुआ में सुब्हान रब्बियल आला ही पढ़ते हैं या दूसरी दुआ है ना? दुआ तो सजदे में पढ़ने की बहुत सी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी दुआएं साबित है, जैसे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, जैसे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। इसी तरह और भी दुआ है, शक़्क़ समअहु व बसरहु, वो भी एक दुआ है।
تو بہت ساری دعائیں، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز کے علاوہ باہر کے سجدے میں دعا کر رہا ہے تو اپنی زبان میں دل کھول کے اللہ سے دعا کرے. نماز کے اندر اپنی الفاظ کے علاوہ جو حدیث کی دعائیں وہ کر سکتا ہے، ربنا آتینا ہے جیسے، یا جو بھی قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں وہ سب دعا سجدے میں کر سکتا ہے. مولانا نماز ہو گئی بعد دعا جب پڑھتے ہیں امام تو پلٹ کے مقتدی کے پلٹ کے جو دعا کرتے ہیں وہ صحیح ہے نا مولانا؟ یا رائٹ سائڈ پہ بعض لوگ رائٹ سائڈ پہ ایک طرف بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو آپ صحابہ کی طرف پلٹ جاتے تھے، یعنی صف کی طرف پلٹ جاتے تھے، جیسے نہیں پورا رخ جو ہے مقتدی کی طرف ہوتا تھا. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بائیں سائڈ سے آپ پلٹتے تھے، کبھی دائیں سائڈ سے، لیکن رخ پلٹ کے مقتدیوں کی طرف کرنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ دعا کے الفاظ ثابت ہیں، جیسے اللہم انت السلام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، اللہم اجرنی من النار وادخل الجنہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہت سارے بات نماز کے اذکار بعد الصلاۃ ہے، بہت کتابوں میں موجود آپ کو ملیں گے. وہ پڑھنے کا آپ کا معمول تھا. لیکن ہاتھ اٹھا کے جیسے ہمارے یہاں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا اور اللہم انت السلام، وہ ہاتھ اٹھانے کا کر کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم لوگ وہ سختی بھی نہیں برتتے، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے نماز میں کوئی بندہ مقتدی الگ کر رہا ہے، امام الگ کر رہا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا نہیں کرتے. لیکن دعا کے کلمات پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے، صحابہ بھی پڑھتے. آپ کو یہاں وہ چیز ملے گی، اکثر مسجدوں میں ایک چارٹ لٹکا ہوا ہے، وہ سب احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی دعا آپ کریں، سوال کریں آپ. پھر آپ نے مائک بند کر لیا، اوکے ساجد بھائی سوال کریں. السلام علیکم. السلام. یہ مولانا صاحب یہ فطرہ یہاں کتنا ہوگا؟ فطرہ یہاں ہوگا سمجھیے 3.25 کلو. اگر اس کا ہم ایک سا مانتے ہیں تو کس چیز سے دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر کشمش سے دیں گے، کشمش 3.25 سب 3.25 کلو ہے، کشمش اور پنیر اور کھجور، اور یہاں عام طور سے چاول اور گیہوں کھایا جاتا ہے، تو چاول اور آٹا کسی کا بھی 3.25 کلو کا ریٹ نکال لیں کسی بھی مارکیٹ سے، کسی بھی مارکیٹ کا ریٹ چلے گا جو رننگ مارکیٹ ہے. اب چاہے کوئی نیسٹو کا نکال لے، کسی کو سستا نکالنا ہو تو لولو کا نکال لے، کسی کو ریٹیل کا نکالنا ہو تو اپنے محلے کی بازار سے پوچھ لے. جی اچھا شکریہ. 3.25 کلو. ہاں جی ساجد بھائی سوال کریں. مولانا یہ تھوڑی دیر پہلے محمد ظفر صاحب نے جو یہ ڈاؤٹ پوچھے تھے نا کہ کو ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے، بس میرا سوال نہیں تھا، ایک کیس ہے. مطلب ہمارے پاس ایک پہچان والے پاکستان کی ایک کپل تھے، 6-7 سال پہلے یہاں پہ اوریڈو میں کام کرتے تھے، ابھی اس کے بعد قطر گئے اور ابھی لنڈن میں. تو ماشاءاللہ ان کے مولانا ان کے 3 لڑکیاں اور ابھی ایک 2 سال پیچھے لڑکا بھی پیدا ہوا، 4 بچے ہیں. تو یہ جو 3 لڑکیاں، جو سب سے بڑی لڑکی ابھی 13 سال کی ہونے آئی اور تھرڈ والی لڑکی 5-6 سال کی ہے. تو پہلی لڑکی 13 سال کی، 11 سال والی دوسری لڑکی، دونوں گھر میں ماں کے ہاتھ پہ حافظ قرآن ہو گئی، اور وہ پوری اسکول کا ایجوکیشن کیمبرج یونیورسٹی کا گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 ماں جو ہے اپنے گھر میں پڑھاتی ہے، اور ماشاءاللہ ایک دم ہوشیار بچے ہے. جب 10th کا اس کا ٹائم آئے گا 15-16 ایئرس کی ہوں گی تو میں وہ کیمبرج یونیورسٹی والا جو بھی میں ایکسٹرنلی ایگزام دلا دوں گی اس کو. مطلب وہ جو چاہتے ہیں ان کے لیے اتنا اچھا راستہ ہے. مطلب بالکل ہے بھائی صاحب. دیکھیے ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر حلال اور اللہ کے حکم کے مطابق گنجائش نہ رہے تو یہ چیلنج ہو جائے گا قدرت. لہذا کرنے کے اوپر ہے، کریں گے تو سب ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اب جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو ایک بات یاد رکھیے، عزت بچانا اور غیرت اور حیا کی حفاظت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے تعلیم دلانے سے. احمد صاحب سوال کریں. احمد صاحب سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہیں؟ احمد سید احمد حسین نام ہے میرا. اچھا سید احمد حسین. کل جو میں نے تعارف کروایا تھا اپنا کہ میں پہلے مسقط میں تھا، بعد میں ہائیما چلا گیا تھا، ابھی پھر آ گیا ہوں. الحمدللہ.
नजमी साहब का दोस्त आप कह सकते हैं, नजमी साहब को तो आप जी जानते जी हो। जी 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 हाँ, तो उनके साथ में ही जो आते जाते जी थे आपके दर्स में, जी तो जी अभी भी वैसे ताल्लुक है, आपसे भी ताल्लुक है। सवाल करें, आप सवाल करें। अच्छा अगर सवाल सवाल जो है कि जो हमारे एक दोस्त है उनके जो एक लड़का है, खाली एक लड़का है, और जो है वो ये भी चाहते हैं कि एक बच्ची को लें और उसको पालें, अपने घर में रखें, और फिर मतलब उसकी तरबियत करें, और जब वो बड़ी हो जाए तो शादी भी कर दें, ताकि ये जो लड़की की तरबियत और शादी वगैरह करने का भी सवाब उन्हें हासिल हो। लेकिन उसमें जो कबाहत नजर आती है उनको, वो कबाहत ये है कि अ, महरम और नामहरम वाले पर्दे वाली बात बीच में आ जाती है कि जो है वो कैसे जो है वो एक ही घर में जो है वो अपने लड़के को भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे, और जो किस तरह, तो फिर इसमें कुछ रहनुमाई फरमाए कि ये काम किस तरह हो सकता है। नहीं, वो अगर किसी बाहर से किसी भी लड़की को लाएंगे, अगर वो बच्ची का महरम रिश्ता नहीं है तो फिर वो मसला है। वो गैर हाँ, महरम महरम का कानून चलाना पड़ेगा, और वो दोनों आपस में नामहरम है, और पर्दे का एहतमाम जरूरी है। जिस हद तक जो पर्दा यानी मतलूब है वो मतलब पर्दा, यानी वो शिद्दत वाला नहीं, जैसे चेहरा हर वक्त ढका हो नहीं, मतलब, लेकिन पर्दा और महरम और गैर महरम का जो इम्तियाज है वो रहेगा। और वो बच्ची कभी भी वो तरबियत भले से कर दें, उनके किसी भी माल में वो हकदार नहीं होगी, और उसका वारिस सिर्फ वो बेटा ही होगा। और इस सिलसिले में बहरहाल वो घरेलू तौर पर किसी सही तौर पर मशवरे की सूरत हाल जान के, अब हम ना उनको जान रहे हैं, सब कुछ गायबाना है, तो ये चीज तो किसी हाजिर मतलब कोई बंदे किसी ऐसे मतलब जिससे वो मशवरा ले सकते हैं, जिनसे उनको इत्मीनान है, उनसे राय लेकर मसले की शक्ल में तो ये है कि वो कभी भी, हत्ता कि वो खुद वो जिनको बच्ची को लेंगे, अगर वो उनके लिए महरम नहीं है तो वो बाप के लिए भी गैर महरम हो जाएगी, बाप की भी गैर महरम होगी, इल्ला है कि उसने जैसे भतीजी ले ली या भांजी ले ली या कोई ऐसा रिश्ता लिया जिससे रिश्ता हराम है, जैसे बीवी के किसी ऐसे रिश्तों को लिया, जैसे साली की बेटी ले ली, तो इस शक्ल में बाप के लिए तो गैर महरम रहेगी, रिश्ता हराम है, लेकिन बच्चे के लिए तो फिर भी गैर महरम होगा। ये मामला तो नाजुक होता है। यानी कि ये प्रैक्टिकली जो पॉसिबल चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक। सलीम साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे, और या परवेज भाई कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो अगर करना है तो कर सकते हैं आप लोग सवाल। परवेज भाई जबरदस्ती सवाल करवा रहे हैं? नहीं, वो हैंड रेस करके फिर अब लोग हैंड कैंसिल कर, हाथ खींच लिया। जी परवेज भाई अगर पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये था कि आप सजदे के बारे में कुछ बोले थे, यानी कि अगर सपोज सजदा, यानी कि सजदे में जो दुआ बोले आप, यानी कि 2 रकात नफिल के सजदे में दुआ करना है, या यानी कि जस्ट यानी कि ऐसी जमीन पर सजदा कर दिया दुआ कर सकते, ऐसा? दोनों में कर सकते हैं, 2 रकात नफिल का नहीं, 4 रकात वाले भी कर सकते हैं, सजदे में दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो नमाज है ना, नमाज के अंदर का जो सजदा है, उसमें जो मसनून दुआएं हैं कुरान और हदीस वाली, वही दुआ करना है आखिरत और दुनिया के भलाई के ताल्लुक से। और नमाज के बाहर का जो सजदा है, उस सजदे में आप अपनी ज़बान में भी दुआ कर सकते हैं, बल्कि दुआ करने का एक बेहतरीन तरीका दुआ की कबूलियत के लिए वो भी है कि इंसान सजदे में गिर के अल्लाह से मांगे, उसमें अपनी कुरान और हदीस की दुआ भी मांग सकते हैं, अपनी जबान की भी दुआ मांग सकते हैं, जिस जबान में भी अल्लाह से मांगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ में आ गया जी। और कोई सवाल करना चाह रहे हैं? आखिरी सवाल लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सवाल कर सकता हूँ मैं? जफर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी करें, सवाल करें। अच्छा जी मौलाना, ये
خواتین کے جو رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب شوال کے روزے اگر آ گئے تو شوال کے روزے رکھ کے پھر وہ بعد میں رمضان کے روزے رہ سکتی ہے یا پہلے رمضان کے روزے رکھنا پڑے گا اس کے بعد پھر شوال کے رہ سکتی؟ کوئی مسئلہ نہیں، شوال کے روزے کا ٹائم صرف شوال میں، اور رمضان کے روزے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو بعد میں بھی رکھے۔ اگر کوئی شوال کے روزے رکھ کے ساتھ میں وہ رکھ رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ اگر چونکہ حدیث میں جو ہے نا ثم اتبعہ ستا من شوال، یہ الفاظ ہیں کہ رمضان کے روزے کے عید کے فوراً بعد ہی روزہ رکھا جس نے شوال کا 6۔ حالانکہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض علماء اس روزے کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اس میں ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، امام مالک بھی اس روزے کے فضیلت کے قائل نہیں ہیں، لیکن حدیث میں موجود ہے، بخاری میں روایت ہے بعض۔ تو لہٰذا اگر کوئی رمضان کے روزے کو قضا کو ترجیح دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پہلے رمضان کا روزہ رکھے، فرض ہے وہ۔ اور اگر کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کا ہمت ہے اور رمضان کے قضا کی بھی، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں شدت نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ بولتے ہیں کہ ارے پہلے نفل رکھے گا پہلے قضا، یہ سب جذباتیت والے نوجوان لوگ جو ہے نا مسلکی بکھیڑے میں عوام کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ جی جزاک۔ جی حسین صاحب سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یہ جو سوشل میڈیا کے تعلق سے جو بات چلی تھی، یہ تو ہمارے بچوں کی تربیت اور یہ بڑوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے آداب کیسے ہوں، سلوک کیسا ہو ہمارا، اور یہ کس طرح سے تربیت دیں کہ یہ بچوں کو۔ اور سوشل میڈیا میں سب سے اچھا ہے کہ وہ موبائل ہی رہتے بچوں کو، سب سے اچھا ہے بس ان کے کلاس چل رہا ہے تو کلاس کی حد تک دیں، باقی ان سے موبائل لے لیں خلاص۔ اور سوشل میڈیا میں ہم خالی فون کے حد تک اپنے آپ کو گزارا کر لیں، اسی میں ہمارے لیے آفت ہے، اسی میں عافیت ہے، باقی آفت ہے۔ نہیں وہ مبتلا ہے، یہ تو ہمارے بڑوں کو بھی جیسے فیس بک پہ جیسے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے بچوں کو سوشل میڈیا پہ چانس کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بڑے بھی لگے ہوئے، اگر بڑے نہیں فارغ رہیں گے نا تو وہ ہر وقت ڈھونڈتے رہیں گے، او شازیہ کدھر ہے، فریدہ کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، وہ ساجد کدھر ہے، خالد کدھر ہے، عبداللہ کدھر ہے، وہ ہر ٹائم ماں باپ اسی کو پوچھ لیں گے، وہ خود موبائل میں لگے تو اس لیے ان کو دیکھ کے بچے بھی لگے۔ خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز، بہت نماز اور اعمال سے محرومی ہوتی ہے، دل پہ بہت مہر پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی مولانا ایک آخری سوال تھا، ظفر بول رہا ہوں۔ یہ جیسا آپ مولانا وحید الدین کے بارے میں بتائے تو مجھے ہندوستان کے ایک گروپ نے ایک مولانا سلوان ندوی کے بارے میں بھی ایک فارورڈ کیے تھے کہ ان کے کچھ بیان کچھ صحابہ کے کچھ اس میں کچھ وہ لوگ بولے، ان کو اعتراض تھا، تو کیا مولانا سلوان ندوی کے کچھ ایسے بیان ہے کیا جو جس پر اعتراض ہے؟ بالکل ہے۔ اصل میں دیکھیے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں لوگ مثبت کام کیوں نہیں کرتے۔ دیکھیے انہوں نے کچھ بیان دیے ہیں جس پر اعتراض ہے، اہل علم نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ بتائیے پوری قوم مل کے اسی ٹاپک کے پیچھے گھومیں گے، کیا فائدہ ہے؟ اب مولانا وحید الدین خان کے کچھ نظریات ہیں، اگر مان لیا ہم نہیں کہتے ہم کسی کے بارے میں کسی کو فرشتہ کہتے، اگر مان لیا کچھ اعتراض کی باتیں تھی تو آدمی وہ نہیں مانے گا، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر جو دنگل چالو ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ڈیبیٹ اور جو کشتی چلتی ہے، اور اس کا نقصان معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، پرانے دوست ایک آئیڈیا کے چکر میں ایک دوسرے سے چل رہے ہیں، تو ان کے نظریے کے چکر میں ہم دو جو لڑے، یہ تو شیطان کرا رہا ہے نا، کتنا کام خراب ہوتا ہے۔ اور یہ بہت خراب بات ہے۔ دیکھیے کسی نے اگر کوئی غلط عقیدہ یا کوئی غلط بیان دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تردیدی جواب آ جانا چاہیے، باقی ہم عوام میں محنت کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر مولانا سلمان صاحب نے اگر کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات کی ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ہمارے حلقے میں اگر کوئی اس طرح کا ہمیں شبہ ہے تو ہم اس کے لیے مولانا سلمان صاحب کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے، ہم صحابہ کے بارے میں صحیح نظریہ، عقیدہ، ان سے محبت، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا رتبہ بیان کریں گے، تاکہ اگر ادھر سے باہر سے کہیں کسی عالم کی طرف سے کوئی ایسی غلط بات پہنچی ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ لیکن یہ نام پکڑ کے جھگڑا کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی مولانا وحید الدین خان بیچارے کا انتقال ہو گیا، اور
ان کی اپنی خدمات ہے، بے شک انسان ہے، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، ایک دم ہوئی ہوں گی، نبی کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہوگی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر حال میں غلطی ہوئی ہوگی اور اللہ معاف کرے گا، اور ہم اس کے نظریے کو اگر ہم پھیلائیں گے تو گنہگار ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ اس کو ٹاپک کر کے کیوں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں بھائی؟ کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، یہ سب میں کہاں ٹائم خراب کر رہے ہو؟ وہ لکھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اب لکھنے والے کا الگ لکھنے میں وقت ہے، پڑھنے والے کا پڑھنے میں وقت جا رہا جی ہے۔ مولانا اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے۔ چیٹ باکس میں سوال ہے مولانا کہ یہ مکڑی یا چیٹیوں کو مار دیتے ہیں، لال چیٹی کو، تو وہ کیسا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے کیا گھروں میں؟ اگر کسی کو پالنے کا شوق ہے تو شریعت کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مکڑی اور چیٹی وغیرہ مار دیتے ہیں نا لوگ گھر میں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کسی کو پالنے کا شوق ہے تو آپ بالکل مت ماریے، اور اگر آپ پریشان ہیں تو بالکل ماریں گے، کیونکہ جو ایزا پہنچائے گے اس کو ہم ماریں گے۔ ہم ان کے گھر میں جا کے نہیں مار رہے، ہمارے گھر میں آئے اس لیے مار رہے۔ اوکے، اور یہ جو گرگٹ اور چپلک کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں مار سکتے ہیں، تو وہ بات صحیح ہے کیا؟ مار سکتے نہیں ہے، ان کو مارنے کا حکم ہے، مارو۔ اوکے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مار سکتے ہیں، حدیث میں کہا گیا اقتلوا الوزغ فإنه سام ابرص، یہ ابرص رنگ کی ہوتی ہے اور زہریلی ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر میں مارو، مارنے کا ہے اس کو۔ اوکے، دوسرا ایک سوال تھا کہ شوال کے روزے 6-7 میں رکھنا ہے یا پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت ہے، یہ سب روزے متتابعان نہیں ہوتے، ایک رکھ لیا، 2 دن کے بعد رکھ لیا، 3 دن کے بعد رکھ لیا، لیکن شوال کے اندر ہی ہونا چاہیے، شوال گیا اس کا ٹائم گیا۔ جی، عشرت علی سوال کریں، آخری سوال ہے، عشرت علی کر لیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال تھا سجدہ شکر کے حوالے سے، کہ سجدہ شکر کرنا زیادہ افضل ہے یا شکرانے کی نفل پڑھنا؟ جو دل چاہے وہ کر لیجئے، شکر کی نماز بھی ثابت ہے، شکر کی نماز بھی ثابت ہے، شکر کا سجدہ بھی ثابت ہے۔ اچھا، اس سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بس اللہ کے دربار میں آپ سجدہ زمین پہ ٹیکے، بس کچھ نہیں بھی پڑھے تو سجدہ شکر ہو گیا، پڑھیں گے تو آپ کی مرضی ثواب ملے گا، سبحان ربی اللہ، وہی پڑھیے جو سجدے کی دعائیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سامعین اکرام، بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، الحمدللہ بہت سارے سوال آئے اور ان کے جواب بھی آئے، الحمدللہ۔ کل پھر ایک بار خلاصہ قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے آپ کے ساتھ 9:15 بجے، پھر بھی 15 منٹ کا وقت رہے گا، آپ کے پاس کل کوئی سوال ہو تو ضرور کل کیجیے گا انشاءاللہ، فطرے کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے حوالے سے اور دیگر سوال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام